السلام علیکم جی. صبح سویرے پاکستان میں بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف سے اور میں ہوں ویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمائی. آج کی صبح ناظرین آغاز ہونا تھا, آپ نے اس ناچیز کو اکیلے دیکھنا تھا. بھائی آپ کدھر, آپ تو دفتر نہیں آ رہے تھے کل. بس وہ وزیر اعظم بننا تھا نا مجھے. اور کیا. ہاں تو ٹھیک ہے, بن جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بس یہ کہ لوگ مطلب جو اس کے اوپر مشاورت ہونی ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہمیں تو بڑا ایک ٹینشن ہو گئی. ابھی ہم نیچے میں تیار ہو رہی تھی تو لوگوں نے دوڑیں لگانی شروع کر دی. اویس جب دفتر میں آیا, وہ تو آ گئے, وہ تو آ گئے. کون آ گئے بھائی؟ وہ تو آ گئے, وہ تو آ گئے. کون آ گئے؟ اویس آ گئے. اویس, میں نے کہا تو روز ہی آتے ہیں. پھر مجھے یاد آیا, انہوں نے کہا نہیں نہیں, انہوں نے تو آج وزیر اعظم بننا تھا. تو کیا یہاں پہ وزیر اعظم کا دورہ شروع ہو گیا؟ پھر لوگوں نے تو بڑی دوڑیں لگا دی. چائے اب بن رہی ہے اور پتہ نہیں پانی کی بوتلیں آ رہی ہیں. پھر ہم نے سوچا کہ پوچھ ہی لیں ویسے کہ آپ تو دفتر پہلے ہی دن تھوڑی آنا تھا, ادھر کام ہے, ملک کو چلانا ہے, معیشت دیکھیں کیا حال ہے, الیکشن کرانے ہیں. دیکھیں معاملہ صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم کے نام پر اتفاق ہونا چاہیے. ہاں تو کس کا اتفاق نہیں, آپ بتائیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھو, ایک تو حکومت والوں کا اتفاق نہیں ہے میرے نام پر, ٹھیک ہے. پھر اپوزیشن والوں کا بھی میرے نام پر اتفاق نہیں ہو رہا ہے. اچھا, پھر ایک اور ہے, اس کا بھی نہیں ہو رہا ہے. امریکہ کا بھی اتفاق نہیں ہو رہا ہے, امریکہ نہیں مان رہا ہے. تو یہ تین تو مان نہیں رہے. تو ایک چوتھا بھی تو ہے. ہاں, وہ چوتھا بہت اہم ہے. چوتھا میں ہوں. میں مان رہا ہوں, میں مان گیا ہوں کہ مجھے بنا دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں دیکھ لوں گا, جو بھی کام ہے سنبھال لوں گا. لیکن یہ تین جب تک نہیں مانیں گے اس وقت تک کیسے معاملہ حل ہوگا؟ تو بس, لیکن چوتھے کا ماننا بھی بڑا ضروری ہے. میں تو مانا ہوا ہی ہوں نا. ہاں وہی کہہ رہی ہوں نا, چوتھے کا ماننا بڑا ضروری ہے. یہ تین مانے نہ مانے, چوتھے کا ماننا ضروری ہے. میں تو اب سوچ رہا ہوں ایک آدھ چکر امریکہ کا لگاؤں, امریکہ سے جا کے بات کروں کہ یہ بات ہوئی. پھر تابعدار ہوں میں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ بتائیں کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. جو کرنا ہے بس مجھے بتائیں آپ. جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے, یہ بھی تو نعرہ ہے نا بڑا مشہور. تو لیکن بہرحال کوشش جاری ہے میری, انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے ایک دن. یہ تو ہمیں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی. ان سب نے مجھے پرچیاں دے دی تھی, یہ جتنے لوگ ہمارے عملہ, سارے ہمارے لوگ ٹیم کے, سب نے ان پہ کام دیے تھے. ظاہر ہے ہاں ہاں, کام سب کے کروں گا میں, کام سب کے کروں گا, فکر ہی نہ کریں. اپنا کام تو کریں تو پھر ان کا کریں گے. نہیں نہیں, بس ہو جائے گا, ہو جائے گا. بس صرف یہ ہے کہ ریٹ لسٹ مقرر کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا مجھے, کیونکہ کام کسی بھی ریٹ کے مطابق ہوتا ہے, مفت میں کوئی کام نہیں ہوتا, یہ تو طے ہے بھائی. ٹھیک ہے, باقی ریٹ یہ آپ سے طے کریں گے, ڈیٹ آپ کو میں ان کی دے دوں گی. یہ مینیجر بھی آ گیا, مجھے مفت کا مینیجر مل گیا. بہرحال ہوگا انشاءاللہ, کچھ نہ کچھ ہوگا. اللہ کے اندھیر نہیں ہے, وزیر اعظم بنیں گے ایک دن انشاءاللہ. 60 سیکنڈ نیوز دیکھتے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی توڑ دی. پیپلز پارٹی نے نگران وزیر اعظم کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی اور سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کا نام دے دیا. ہزارہ ایکسپریس کے حادثے میں میکینیکل وجوہات سامنے آ گئیں. حادثے کی وجہ انجن کے پہیے جام ہونا اور ٹریک کا مضبوط نہ ہونا تھا. قومی اسمبلی اور سینٹ نے پیمرا ترمیمی بل 2023 متفقہ طور پر منظور کر لیا. بھارت سے شکست, پاکستان پہلی مرتبہ ایشین چیمپئنز ٹرافی میں سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر. بھارت نے 1500 سے زائد فوجی اہلکاروں کی خودکشی کا اعتراف کر لیا. امریکی ریاست ہوائی کے جنگلات میں آگ لگنے سے 6 افراد ہلاک, املاک مکمل تباہ. دمام میں خواتین کے اغوا اور زیادتی کے مجرم سعودی شہری کو سزائے موت دے دی گئی. اٹلی کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 41 افراد ہلاک ہو گئے. اور سائبر اٹیک کی وجہ سے برطانیہ کے 40 ملین ووٹرز کا ڈیٹا خطرے میں. جی تو 60 سیکنڈز آپ نے دیکھے, آپ کو پتہ چلا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور اب ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ملک میں کھاپے چل رہے ہیں, کھاپے زبردست کھاپے ہیں جی. کھانے ہیں اور ڈشز ہیں اور میٹھے ہیں اور مطلب ابھی آپ کو بتاتے ہیں ہوا کیا ہے اور کہاں ہوا. پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتوں کی حکومت کل کے روز ختم ہو گئی. سب چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں آرام کرنے, اور آرام تو خیر نہیں کر رہے ہوں گے, ٹینشن تو ابھی بھی شدید ہے. لیکن خیر بہرحال اسمبلی کی تحلیل سے قبل اراکین کو عشائیے پر مدعو کیا گیا تھا, جس میں پیش کیے گئے تھے کھانوں کی جو ہے زبردست ایک مینیو. اور ظاہر ہے وہ کھانے سب نے کھائے, مزے لے کر کھائے, چسکے لے کر کھائے. ذرائع کے مطابق اس ڈنر کی مینیو میں ڈھیروں اقسام کے کھانے پیش کیے گئے, جن میں اکثر کے نام اس غریب عوام کے لیے اجنبی ہوں گے. یہ کون سے کھانے تھے بھائی جن کی یہ لوگ نمائندگی کرتے ہیں, ان سب کے لیے یہ کھانوں کے نام جو ہیں وہ اجنبی ہوں گے. اچھا, مینیو میں مٹن کنہ تو سنا ہوا ہے میں نے, ترکش ریشمی کباب. ترکش ریشمی کباب نہیں پتا بھائی. اچھا, پھر لبنانی بون لیس کا بھی مجھ غریب کو نہیں پتا. مٹن بخارا پلاؤ کیا؟ مٹن پلاؤ ہوتا ہے, مٹن بخارا پلاؤ کیا ہے؟ میرا خیال ہے آلو بخارے ڈلتے ہوں گے اس میں.
جو میں سنا کھایا نہیں ہے کیونکہ اس غریب ناچیز نے, تو میں صرف اندازے لگا سکتی ہوں کہ بخارا سے بخاری, میں بنوں گا وزیر اعظم, آپ کو بلاؤں گا آلو بخارے, تو چلیں افتتاحی تقریب میں یہی مینیو ریپیٹ کرواؤں گا میں. بس صحیح ہے. تو ان سمیت مختلف انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے. اس کے علاوہ 3 قسم کے سیلڈز, 3 قسم کے سیلڈ کون سے بھائی؟ رشین سیلڈ ہوگا, اچھا مختلف اقسام کے نان تھے, کیرمل کرنچ بھی مینیو میں شامل تھا, اور میڈیا پر اس مینیو کی تفصیلات سن کر مہنگائی کے عذاب میں پستے عوام نے کیا سوچا ہوگا اس بارے میں صرف عوام ہی جانتے ہیں, اور عوام ہی جو بھی بل دے رہا ہے اس کا, یہ تو اس کا مسئلہ ہے, اس نے سوچنا ہے. عوام دے رہی ہے نا, نہیں عوام ہو سکتا ہے کسی نے فائنانس کیا ہو, مشکل ہے بات یہ قابل یقین واقعات میں سے نہیں, اس سے پہلے بھی ہوا تھا کہ وہ جب حکومت بنی تھی پی ڈی ایم کی, تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کھانے پہ بلایا تھا, اور اس کے بارے میں چل رہی تھی باتیں کہ جی یہ انہوں نے حکومت کے پیسوں سے کیا ہے, لیکن پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ انہوں نے اپنے طور پہ کیا تھا وہ سارا سلسلہ. تو ہو سکتا ہے اپنے طور پہ کیا ہو, اس میں کیا ہے, ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان نے ڈنر دیا, ایسا ہی بھائی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا. بہرحال نگران وزیر اعظم جو ہیں ان کے حوالے سے ذرا میں بات کر لوں آپ کو. پاکستان میں جو ہے وہ کون کون فائز رہا ہے اس عہدے پر, آپ کو بتاتا ہوں. صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب نے کل شہباز شریف صاحب کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی توڑ دی, اور وفاقی کابینہ اور حکومت تحلیل ہو گئی ہے, اور اب نگران حکومت کے قیام کا عمل شروع ہوگا, اور آج اس پر جو ہے وہ ہو جائے گا. کوئی نام وام میرے خیال میں آ جائے گا, آج بات کر لیں گے, یہ لوگ طے کر لیں گے. اچھا 3 دن قبل قومی اسمبلی تحریر کرنے کی سمری دستخط کر کے صدر کو منظوری کے لیے بھیجی تھی, اور ایوان صدر کے مطابق آخری موڑ تک رکھی ہوئی کیوں تھی, کر کے دے دیتے ہیں. صحیح, انہوں نے بھی کہا ہوگا چلو اب میں بیٹھا ہوا ہوں تو کیا کروں, چلو 11 تار ہے صدر صاحب کی, کچھ 11 تار ہو گئے. وہ کام بھی ہوں گے نا صدر صاحب کو, ویسے ہی وہ بہت سارے کاموں میں مصروف رہتے ہیں بڑے. انہوں نے بریسٹ کینسر کیمپین چل رہی ہوتی ہے ان کی, وہ مختلف جو محتسب ہیں ان کو وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو صدر مملکت صاحب کے پاس وقت نہیں ہوگا, ان کو توڑنی ہے نا, توڑ دیں گے کیا, توڑ دوں گا بس جب ٹائم آئے گا. اچھا اب ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی توڑی. اسمبلی آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت تحلیل کی, اور جو سمری تھی اس میں لاہور میں دستخط کیے گئے. اچھا اب اتحادی حکومت جو وفاقی حکومت ہے وہ ختم ہوئی ہے, وفاقی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم کی تقرری تک اپنا کام جاری رکھیں گے, بالکل محدود اختیارات کے ساتھ, جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ محدود ہی رہتے ہیں اس ملک میں, اور ہمیشہ سے خیر شہباز شریف صاحب کے تو محدود ہی تھے اختیارات, کوئی بہت زیادہ ان کے پاس کرنے کو تھا کچھ نہیں. 3 دن تک اب یہ ایک سارا معاملہ ہوگا, ہاں یہ حل ہونا ہے 3 دن کے اندر, اور محدود اختیارات کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف اب نگراں وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا. اور اب اگر یہ معاملہ 3 دن میں طے نہیں پایا تو پھر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا, اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنے اپنے نام اسپیکر کی پارلیمانی کمیٹی کو بھیجیں گے, اور پھر وہ 3 دن کے اندر نگران وزیر اعظم کے نام کو فائنل کریں گے. ٹھیک ہے جی, تو اب اگر وہ نہ فائنل کر سکے تو پھر معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس, اور وہ پھر 2 دن میں ناموں کا اعلان کریں گے. اب تک کون کون نگران وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 1977 کے انتخابات کے بعد پہلی بار عام انتخابات کے لیے نگران حکومتوں کا مطالبہ کیا تھا. محمد خان جنیجو صاحب کی حکومت تھی, ختم ہوئی تھی, اور اس کے بعد 1988 میں پہلی بار صوبوں میں گورنرز کے ماتحت نگران حکومتیں بنائی گئی تھیں, لیکن اس وقت نگران وزیر اعظم کا تقرر نہیں کیا گیا تھا. 1990 سے لے کر اب تک 7 نگران حکومتیں تشکیل پائی ہیں پاکستان میں, اور ایسے نگران وزیر اعظم بھی پاکستان آئے جن کا شناختی کارڈ انہیں ایئرپورٹ پر دیا گیا تھا کہ سر یہ لیجیے, پلیز ٹیک دس شناختی کارڈ, دس از فار یو اینڈ پلیز بیکم آور وزیر اعظم, اور ہمارے سر پر آ کر بیٹھیں. ہاں بالکل بالکل, آپ پریویلیجڈ ہیں, باقی تو ادھر اس قابل کوئی نہیں ہے, سب جو ہے وہ لو ڈگری, وہ کیا لو کاسٹ رہنے والے ہیں بیچارے لوگ. اچھا 1990 میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے نگران وزیر اعظم مقرر ہوئے تھے, اور 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان کی جانب سے جب بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف ہوئی تھی, اس کے بعد 3 مہینے کے لیے یہ نگران وزیر اعظم مقرر کیے گئے تھے, اور 6 اگست 1990 سے لے کر 6 نومبر 1990 تک یہ رہے تھے وزیر اعظم, اور نومبر 1990 میں عام انتخابات کرائے تھے انہوں نے, اور پھر وہ اپنے ہی حلقے میں ہار بھی گئے تھے. جی اسی انتخابات میں ہوتا ہے, اور کیا ہنسی آ جاتی ہے کبھی کبھی, لیکن ہوتا ہے یہ پارٹ آف. اگلا نام پارسل ملک شیر مزاری صاحب. آئینی طور پر نگران وزیر اعظم کی مدت 3 مہینے یا 90 دن ہوتی ہے, لیکن بلخ شیر مزاری ایسے واحد نگران وزیر اعظم تھے جنہوں نے صرف 39 ڈیز 39 دن تک بطور نگران وزیر اعظم اپنے فرائض انجام دیے تھے, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کی حکومت بحال ہونے کے بعد نگران حکومت ختم ہو گئی تھی. تو یہ ایک معاملہ تھا 39 ڈیز کے. بڑے وہ ثابت ہوئے, وہ جس کو کہتے ہیں نا لکی ثابت ہوئے نواز شریف صاحب کے لیے, جس کو کہتے ہیں
शुभ साबित हुए। हाँ। उर्दू में बोले ना, मैं दरअसल इंडियन फिल्में देख रही मैं दूसरी एक फेज से आ रही थी। अच्छा, एक सबसे फेवरेट मेरे जो वजीर आजम रहे ना वो मोइन कुरैशी साहब रहे। अच्छा, जबरदस्त, बेहतरीन, कमाल भाई, वाह वाह वाह। क्या उन्होंने ऐसा 18 जुलाई को निगरान वजीर आजम बने थे वो, 18 जुलाई 1993। 19 अक्टूबर 1993 तक उस ओहदे पर फाइज रहे। मोइन कुरैशी ने नवाज शरीफ की पहली हुकूमत के खात्मे के बाद निगरान वजारत उज़्मा की जिम्मेदारी निभाई थी, और अमेरिका से पाकिस्तान आए थे वो, उनको बुलाया गया था एयरपोर्ट पे, उन्हें शनाख्ती कार्ड दिया था, सर प्लीज़ रूलस, और पता उनका दर्ज था उसके ऊपर वज़ीर आज़म हाउस, ज़ाहिर घर तो था नहीं उनका यहाँ पर, तो पता जो उनको दिया गया था वो था, दिस इज़ द वज़ीर आज़म हाउस, दिस इज़ योर होम, प्लीज़ लिव एंड प्लीज़ एंजॉय एंड प्लीज़ रूल अस। इम्पोर्टेंट। मलिक महराज खालिद साहब, अगला नाम बताता हूँ आपको जी, बताएं। वो नवंबर 1996 से लेकर फरवरी 1997 तक निगरान वज़ीर आज़म रहे थे। फारूक लगारी साहब की जानिब से जब बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत को बरतरफ किया था तो उस वक्त वो निगरान बने थे। फिर मियाँ मोहम्मद सोमरो साहब, वो 16 नवंबर 2007 से लेकर 24 मार्च 2008 तक निगरान वज़ीर आज़म रहे। 4 महीने और 8 दिन तक मुल्क की इक़्तिदार की उन्होंने निगरानी की थी। ये 90 दिन से ज़्यादा का मामला था। क्योंकि 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी, तो उसकी वजह से इलेक्शन थोड़े से डिले हो गए थे, तो इस वजह से ये इनका जो वक्त था वो बढ़ गया था। बिल्कुल। और मुशर्रफ के बाद ये पहले वो हो रहे थे जी इंतखाबात। फिर उसके बाद मीर हज़ार खान खोसो, ये बतौर निगरान वज़ीर आज़म 25 मार्च 2013 को बने थे, और 5 जून 2013 को वो अपने मनसब से सुबकदोश हुए थे। चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे ये, और वो 1 जून 2018 से 18 अगस्त 2018 तक उन्होंने मुल्क का इंतज़ाम संभाला था, और आम इंतखाबात इन्होंने फिर करवाए थे। और ये लोग हैं जी जो कि इस काम में आए हैं। अगला नाम इसमें होगा आपके भाई का, लेकिन मान जो कोई नहीं रहा भाई पे। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको और भी सुना दूं, ये आपकी मिशन थी, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट विद अस। कौन-कौन लोग, बिल्कुल कौन-कौन लोग हैं, किस लोगों के आप अंडर रह चुके हैं। बहरहाल कुछ इसमें बड़े अच्छे मोअज़्ज़ज़ और बड़े मोअज़्ज़ज़ तो सारे कुछ मोअज़्ज़ज़ क्या मतलब थे, मेरा नाम अभी शामिल नहीं हुआ है, उस वक्त आप कहिएगा कि कुछ मोअज़्ज़ज़ लोग हैं इसके अंदर, वैसे ये सब मोअज़्ज़ज़ हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई वो नहीं होती, मतलब तशवीश वाला रिजर्वेशंस किसी भी साइड पे। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली जो हमारे गुजरे चीफ जस्टिस साहब नासिरुल मुल्क साहब, उनका ये था कि वो किसी पार्टी के साथ देखे नहीं गए, तो इस तरह के जो खदशात होते हैं दीगर जमातों के, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनमें कि जिनके हवाले से वो खदशात मौजूद नहीं थे। खैर बहरहाल जज की एहलिया का जो केस था उसके हवाले से आपको ज़रा थोड़ी सी मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो रिजवाना तशद्दुद केस था उसमें रिजवाना की फरमाइश की गई है। रिजवाना ने फरमाइश की और बेसिकली एक अदाकारा ने वो फरमाइश पूरी की है, और उस अदाकारा का भी बच्चों के लिए बहुत काम है। सीनियर अदाकारा और समाजी कारकुन है नादिया जमील साहिबा, उन्होंने सिविल जज की जो अहलियाँ हैं उनके हाथों वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना को उसकी फरमाइश का एक तोहफा दे दिया। रिजवाना ने नादिया जमील से गुड़िया की फरमाइश की थी, जिस पर अदाकारा ने बच्ची को जिसको कहते हैं गुड़िया का तोहफा जो है वो भेजा, और नादिया जमील ने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर शेयर की जिनमें रिजवाना का चेहरा तो खैर नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन उसके बिस्तर पर रखी गुड़िया वाज़ेह नजर आ रही है। और अदाकारा नादिया जमील ने अपनी पोस्ट में लिखा कि रिजवाना को उसकी गुड़िया पहुंचा दी गई है। रिजवाना भी तो गुड़िया ही है, बिल्कुल रिजवाना भी गुड़िया ही है, और जिसने उसके साथ ये सलूक किया है ना वो बस अल्लाह आगे उन पर रहम करे, बस उस गुड़िया को भी अल्लाह ताला बुढ़िया करेगा, और फिर उसके बाद फिर पता चलेगा उसको कि क्या होता है उसके साथ। क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के ऊपर जुल्म किया जाता है और जिस तरीके से उनके ऊपर ये तशद्दुद किया गया है, आप देख नहीं सकते। ये विजुअल्स जो है ना, उसकी जो तस्वीर है या जो उसकी वीडियो है, वो इंसान देख नहीं सकता। कोई भी ज़रा सा भी जो दर्द रखने वाला इंसान होगा, जब वो ये विजुअल्स देखता है तो उसका दिल पसीज जाता है बिल्कुल। लेकिन जो जुल्म करने वाला है वो जुल्म करते रहता है, वो कहता है ठीक है हमारे लिए तो ये गुलाम है, तो जो गुलाम होता है उसके ऊपर तो जुल्म ही किया जाता है ना। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ है कि अगर हमने उसकी हड्डियाँ तोड़ दी, अगर हमने उसको जो है वो तशद्दुद कर दिया, उनकी तो माइंड सेट ये होता है, वैसे ही है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला की बस वो कहते हैं ना कि उसके अंधेर नहीं है, फैसला होगा और ज़रूर होगा, वक्त आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर वक्त आएगा। कौन सी गुड़िया दी उन्होंने? 12वीं 12वीं तो नहीं दी थी उन्होंने?
پتہ نہیں میرے آج کل تو فیشن چل رہا ہے باربی کا. اچھا یہ آج کل والوں کا مجھے نہیں پتا, میں نے تو بہت پہلے باربیوں سے کھیلا بھی اور میں نے باربیاں بڑی جمع بھی کی ہیں, مجھے تو خیر اچھا خاصا پسند ہے باربیوں سے. فلم جو آئی ہوئی ہے نا باربی کی وجہ سے, بالکل پنک کلر کی جو فلم ہے سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے بالکل, ہیں, بڑی برانڈنگ مارکیٹنگ بھی ہر جگہ اس کی. لیکن نہیں, ہم نے باربیوں سے کھیل لیا اور میں نے اپنی باربیاں بڑی سنبھال کے بھی رکھی ہوئی ہیں. باربیوں کا سامان, باربیوں کی گاڑیاں, باربیوں کا باقاعدہ. اس وقت تو بڑی معیشت آسان تھی نا, تو باربی گاڑی لے سکتی تھی, اب تو باربی بھی گاڑی نہیں لے سکتی. اب باربی جاتی ہے. کل میں گیا ہوں ادھر سودا سلف لینے کے لیے مارکیٹ میں. کیا بل تھا فائنل بل؟ بھائی ڈبل بل تھا. یہ بالکل میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, ڈبل بل تھا جو میں لے رہا تھا پورے مہینے کا سودا سلف, اس سے دگنا ہو گیا ہے بل. بس کہیں اور چلیں اویس, چلیں کہیں اور ادھر ادھر. تھوڑے دن بعد چلتا ہوں, 3 مہینے کے بعد. کیوں 3 مہینے میں کیا ہو جائے گا؟ 90 دن کا وزیر اعظم ہوتا ہے نا, اس کے بعد کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سی جگہ جانے والی ہے, میں وہ جگہ آپ کو کم از کم بتا دیتی ہوں, ہو سکتا ہے آپ کا موڈ بن جائے. متحدہ عرب امارات, وہاں جانے کا سوچیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 2019 میں گولڈن ویزے کے نام سے ایک اسکیم کا اعلان کیا تھا. یہ کیا ہے, یہ اکثر لوگوں کو مل رہا ہے بھائی, اور ابھی ہماری بھی ایک اداکارہ کو بھی ملا ہے, پاکستان کی معروف اداکارہ صبا قمر کو یہ ویزا مل گیا ہے. اور انہوں نے انسٹاگرام پر اس کا اعلان کیا تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون لوگ ایسے ہیں جو یہ ویزا لینے کے اہل ہیں. گولڈن ویزا 10 سال کے لیے دبئی کا رہائشی کارڈ ہے, لیکن یہ صرف سرمایہ کاروں, ڈاکٹروں, ڈاکٹر بھی نہیں ہوں میں, انجینئروں نہیں ہوں, سائنسدان بھی نہیں ہوں, آئی ٹی پرانا ماہرین تعلیم اور فنکاروں کو. فنکار ہیں ہم لوگ, ہم فنکار ہیں بھائی. اینکر فنکار ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, ٹی وی پہ آ کے کوئی بھی الٹی سیدھی باتیں کر لے, وہ اینکر ہوتا ہے نا, وہ فنکار ہے. یہ ویزا جو ہے ان لوگوں کو دستیاب ہے, مطلب یہ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ویزا سے مطلب یہ ویزا حاصل کرنے والے, رکھنے والے اپنے کاروبار کے خود مالک ہوتے ہیں, اور انہیں کفیل کی ضرورت بیسیکلی نہیں ہوتی. وہ جو ایک درمیان کا ایک مڈ وہ ہے نا پارٹی, اس کی کفیل کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی. یہ خود ہی اپنے بزنس کے مالک ہیں, یہ خود. اچھا بار بار جانے کے لیے, ویسے تو دبئی از این ایزی کنٹری ٹو ٹریول ٹو, کیونکہ آپ 2 دن میں 3 دن میں دبئی کا ویزا آپ آرام سے حاصل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے اور وہ ایک انتہائی مصروف زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کے لیے پھر یہ گولڈن ویزے والی جو صورتحال ہے یہ ان کو زیادہ ہو جاؤں گا نا. اگلے 3 مہینے تو مصروف ہونا ہے, تو گولڈن ویزا کچھ کروا لو یار. لیکن اس کے بعد تو آپ خاصے فارغ ہو جائیں گے پھر. نہیں, یہ گولڈن ویزا کا ویسے چیک کیا جائے, اس کے لیے کوئی بات کی جائے یو اے ای ایمبیسی وغیرہ میں کہ ہمیں گولڈن نہیں تو پیتل ویزا ہی دے دو, کچھ تو کر دو. یہ چیک کرنا ہوگا کہ کیا یہ ویزا صرف ان ہی لوگوں کو ملتا ہے, مطلب ایک انڈیویجول کو ملتا ہے, یا اس کے ساتھ جو فیملی ہے اس کو بھی ملتا ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا. تو اس سے کیا فرق پڑے گا, فیملی کو بھی بلا لے گا, بندہ جاتا ہے تو فیملی کو بلا ہی لیتا ہے. نہیں, لیکن جگاڑ لگا کے فیملی کو بھی ویزا ہونا چاہیے نا. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی تحقیقات کرتے ہیں. اوکے اچھا جی, اگلی خبر کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں. جدید دور میں آپ نے یہ نعرہ سنا ہوگا جی, خواتین کا حقوق, ان کا تحفظ ہونا چاہیے, ہمیشہ ہونا چاہیے, بڑی ضروری چیز ہے. لیکن ابھی تک ان کے جو حقوق ہیں اس کی حدود پر موجود ہیں اختلافات, اور سوسائٹی اور اس کے الگ الگ اپنے حساب سے. ایک جھلک آئی جی مرکز برائے انسانی حقوق کی ایک تحقیق میں سامنے آئی ہے, اور تحقیق کہتی ہے کہ جی لاہور کے 86% نکاح رجسٹرار سمجھتے ہیں کہ دلہن اپنے نکاح نامے کی شرائط پر بات نہیں کر سکتی ہے. 86% نکاح نامہ سائن کر دیتی ہے وہ, لیکن اس کی شرائط, اس کی ڈیٹیلز, اس پر کوئی وہ بات نہیں کر سکتی. اور 85% نکاح رجسٹرار یہ کہتے ہیں کہ اگر نکاح نامے میں بیوی کو طلاق کا حق دیا جائے تو اس سے طلاق کی شرح میں اضافہ ہو جائے گا. اب یہ تو اس پہ تو میرا خیال ہے ہم نکاح رجسٹرار صاحب کو بلائیں, پوچھیں, ہاں, اور ان کو لیں کہ بھائی اگر کرے گی بات تو کیا ہوگا, اور نہیں کرے گی تو کیا ہوگا. ہاں, یہ ویسے انہی سے بات اس پہ ہونی چاہیے. اچھا, 92% کے خیال میں اگر بیوی اطاعت شعار ہو تبھی شوہر پر اس کی کفالت فرض ہے, ورنہ نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی, اگر وہ نہیں مان رہی آپ کی بات تھوڑی بہت, یہ وہ تو بھی کھانا تو کھائے گی نا بھائی. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی تو آپ کی ہی رہے گی فوراً, تو کہیں ادھر ادھر نہیں چلی جائے گی. عجیب بات ہے. اچھا, اس تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ 58% نکاح ناموں میں دلہن کے شناختی کارڈ کی تفصیلات موجود نہیں ہوتی, اور 23% میں دلہن کی عمر ہی درج نہیں ہے. صرف 8% نکاح رجسٹرار ایسے تھے جنہوں نے ماہانہ الاؤنس کا حق نکاح نامے میں درج کیا تھا. 2% نے بیوی کو طلاق کا حق دیا ہوا تھا. یہ دیکھیں, یہ اسٹیٹسٹکس سے آپ کو, اور یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان سے آپ کو پتا کیا چلتا ہے, بیسک لیول آف انڈرسٹینڈنگ جی آف دین, آف دنیا آلسو. بیسک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے یہ.
اس کی کتنی کمی ہے. جس شخص نے بھی اس سروے میں حصہ لیا ہوگا اس کا بھی آپ ذہن کا تعین لگا وہ کر سکتے اچھا کیا, لیکن اب اس کے ریزلٹ بڑے تشویشناک ہیں. اس پر بات کریں گے, ہمیں خیال میں اس پر ایک سیگمنٹ وغیرہ کرنا چاہیے ہمیں ڈیٹیل میں. بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو بڑی خاص شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سوشل میڈیا پر ایک خط گردش کر رہا ہے اور یہ خط ہے وزیر اعظم صاحب کے نام, وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے نام, جو کہ اب سابق ہو گئے, سابق ابھی ہو جائیں گے, فی الحال 2 دن کے لیے قائم مقام نگراں تقریباً وزیر اعظم کہہ لیں ان کو, لیکن وزیر اعظم تو ہے نا بھائی. اچھا, اب وزیر اعظم کے نام کھلا خط جو ہے یہ میں ذرا پڑھ دوں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس خط کا متن کیا ہے. عزت مآب میاں محمد شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان, میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں. اچھا یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے. یہ تو اگر کوئی نہیں بتائے گا نا کہ نہیں مطلب اگر پاکستانی ہے تو ظاہر ہے محب وطن ہی ہوگا نا بھائی. بتانا پڑے گا تاکہ یقین آئے لوگوں کو. میرا دل میری جان میرا پاکستان ہے, اس کے علاوہ یقین نہیں آئے گا. 90% معذوری کے باوجود 42 سال کا عرصہ دیار غیر میں گزارا, مگر کئی پیشکشوں کے باوجود غیر ملکی شہریت میں نے نہیں لی. دنیا بھر سے ملنے والے ایوارڈز کے علاوہ پاکستان ایکسیلنس, امریکہ سے مجھے 1 in million, سعودی عرب سے پائنیئر اینڈ ٹیلنٹڈ اور سندھ کی تنظیم سے ستارہ پاکستان کا ایوارڈ ملا الحمدللہ. اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی. اب جو مین مدعا ہے وہ کیا ہے جی, کہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری مختلف ممالک اور IMF کا لاکھوں روپے کا مقروض ہے. جب بھی آپ میڈیا پر آتے ہیں تو میں آپ کو بڑا ہی بے بس اور دکھی محسوس کرتا ہوں, اور میں آپ کے اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے اور میرے بچوں کے ذمے جو بھی غیر ملکی قرض بنتا ہے وہ میں مرنے سے پہلے ادا کر دوں, اور میری آپ سے درخواست ہے کہ رہنمائی فرمائیں تاکہ میں اپنے اوپر جو قرض ہے وہ فوری طور پر ادا کر دوں. اس سے پہلے بھی میں نے کئی خط لکھے ہیں لیکن جواب نہیں ملا ہے, اور یہ میری دردمندانہ گزارش ہے, مجھے جواب ضرور دیجیے گا. اور یہ خط لکھا ہے جناب امجد صدیقی صاحب نے, جو کہ بزنس مین ہیں, انٹرپرینور ہیں. اس سے پہلے بھی ہم اپنے پروگرام میں ان کا انٹرویو کر چکے ہیں. اب یہ خط انہوں نے لکھ دیا ہے, اور پاکستان کی اسٹیٹسٹکس اگر دیکھی جائیں تو پاکستان کا ہر شخص 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے. یعنی میں بھی 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہوں, شفا بھی 2.5 لاکھ روپے کی, اور امجد صدیقی صاحب آپ بھی 2.5 لاکھ روپے کے مقروض ہیں. السلام علیکم. جی بالکل, وعلیکم. کیسے ہیں سر یہ کیا ضرورت پیش آئی ہے خط لکھنے کی؟ سر میں ایکچولی تقریباً 42 ایئر سے, جیسے آپ نے فرمایا ہے, معذور ہوں. 90% میری معذوری ہے. تو میں نے اپنے آپ کو ڈونیٹ کیا ہوا ہے پوری ورلڈ کے اندر, کہ میں جب بھی اس بیماری کے بارے میں کوئی علاج دریافت کرنا چاہیں یا اس پہ میری لائف پہ کوئی تجربہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. میں نے 52 کنٹریز ٹریول کیا ورلڈ میں, ریسرچ سینٹروں میں, صرف اس کے علاج کے لیے کہ کوئی علاج کسی کے پاس ہو, دریافت ہو. اس لیے نہیں کیا کہ میں علاج کے لیے گھومتا رہوں, سے دوسروں کی شاید کسی کا بھلا ہو جائے. تو میں نے اپنے آپ کو ریسرچ سینٹروں میں ڈونیٹ کیا ہوا ہے. ابھی تقریباً 30 کے قریب آپریشن ہو چکے ہیں, اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ بڑا زندگی اور موت کے میں بہت قریب پہنچا ہوں. ابھی یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ اسی طرح میرے اندر بہت سی ڈیوائسز لگی ہیں, اور وہ ایسی ڈیوائسز ہیں جس سے دنیا کو کروڑوں کے اربوں لوگوں کو فائدہ پہنچا, اس کے نارمل لوگوں کو بھی ان ڈیوائسوں کا فائدہ پہنچا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا میرا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹلی جو ہوا آپریشن, اس میں یہ تھا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ معجزہ تھا کہ آپ بچ گئے, ادروائز بالکل زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. وہ تو خیر آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی, ہر ایک کے لیے. میں نے زندگی میں کسی سے قرض نہیں لیا ہے. تو یہ خط کیا کہتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں, قرض نہیں لیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے نا میں قرض دار ہو کر مروں. دیکھیں, ہم نے ہر ایک قرض ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ لت پڑ جاتی ہے نا انسان کو. نہیں تو یہ بھی آپ نے تو نہیں لیا؟ میں نے نہیں لیا ہے, لیکن انہوں نے, دیکھیں شہباز شریف صاحب نے کلیئر کہا ہے کہ پاکستانی قوم کا ایک فرض قرض دار ہے. دیکھیں نا, جب کہہ دیا قرض دار, نہیں تو ان کے کہنے سے کیا؟ نہیں, ان کے کہنے سے بات نہیں ہو. دیکھیں جب آپ کا, وہ تو اور بھی بہت کچھ کہتے رہتے ہیں. وہ تو یہ تو قرض بڑھتا رہے گا. ابھی تھوڑے دن بعد پھر ہم قرضہ لے لیں گے, مطلب 2.5 کر جائے, 3 لاکھ کا جواب میں نے اور آپ نے نہیں دینا اوپر کہ ہم نے ادا نہیں کیا. دیکھیں آپ ضمیر کی بات ہے نا, میرا ضمیر تو جو ہے نا یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو ہے نا میں قرض دار ہو کے, میں 100 وٹ اگر اللہ نے میرے پاس ہیں, میری جیب کے اندر ہے, تو میں تو دوں گا نا, صحیح ہے. لیکن لوگوں کے پاس ہوتے بھی ہیں, قرضے بھی لیے ہوتے ہیں, پھر بھی واپس نہیں کرتے. خیال صرف اس بات کا ہے کہ خیال آنا چاہیے
کہ ہم ہر بندہ صرف قرضہ لیتے ہیں، ہم محنت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں محنت کرنی چاہیے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اگر اس ملک کی ترقی ہے تو اس وقت ہوگی جب ہم محنت کریں گے. ہم محنت نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر چیز ہمیں بس ہاتھ آسانی پہ سے مل جائے، پلیٹ میں رکھی ہوئی. آسان ایگزیکٹلی، اور منہ میں بھی ڈالی جائے. پلیٹ تک نہیں یہ کام، بالکل منہ میں بھی ڈالی اچھا جائے. یہ خط آپ نے کتنے خط لکھے ہیں؟ سر میں نے تقریباً کو 2 دفعہ خط لکھا ہے، مجھے کوئی جواب نہیں ملا. کوریئر سے بھی بھیجا، کوئی جواب نہیں ملا. اور مجبوراً ہو کے میں نے ان کو پہلے خط میں ہی بتایا تھا کہ پلیز مجھے جواب دیں، ادروائز مجھے میڈیا کا سہارا لینا پڑے گا. لیکن کسی نے کوئی نہیں. جنرلی آپ کو بتا دوں کہ یہ ایکچولی لکھنے کی ضرورت کیوں پیش ہے. ضرورت ایک دن ایسا ہوا کہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے، آپ نے جو کچھ دیکھا کہ IMF والے بھی بیان دے رہے تھے، ہر بندہ جو ہے نا جگہ جگہ سے آ رہے تھے. میں اسپیشلی ایک دن جب میں نے دیکھا تو وہ جو IMF کی محترمہ تھی، جس وہ ٹون میں بات کر رہی تھی، یقین کرے ہمیں مر جانے کا مقام ہے کہ ہم اتنے ذلیل ہو چکے ہیں. بڑے فخر بڑھ کے جو ہے نا، جس پہ کہتے ہیں نا کہ بلیم کر کے یا تنقید کا نشانہ بنا کر کہہ رہی تھی کہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان قرض ہے، یہ کیسے قرض اترے گے؟ سمجھ آئی نا. وہ کسی نے صحافی نے سوال کیا جو بھی تھا، بہرحال مجھے نہیں ہے اتنا اس وقت یاد نہیں ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی. اس کے بعد میں دیکھتا تھا، یقین کریں وہ ان کی آنکھوں سے شاید آنسو نکلیں بھی ہوں، لیکن میں نے یہ فیل کیا ہے تو ہمارا پرائم منسٹر نا، تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. ہمارا پرائم منسٹر جو ہے اتنا بے بس ہو گیا، اس کے اندر سے رونا آ رہا تھا. اس کے اندر جو ہے نا واقعی جو ہے نا رونا، وہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی پرائم منسٹران گزرے ہیں ان سب کے اثاثے چیک کر لیے جائیں، پتہ لگ جائے گا کہ کس کے پاس کتنا پیسہ تھا وزیر اعظم بننے سے پہلے اور وزیر اعظم بننے کے بعد کتنا ہوا. اور پھر وہ ساری جو چیزیں جو انہوں نے جمع کی ہیں ان کا وہ حساب نہیں دے پاتے. تو پھر ہم اپنے آپ کو قرضوں کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں، ہمارے نام پہ قرضے لیتے رہو اور عیش کرتے رہو. بات بتا رہا ہوں، اب پوچھے کون؟ ہم جو لینے والے ہیں، میں جنرل بات بتا رہا ہوں، جو بھی بندہ، جو بھی کاروباری، جو بھی جاگیردار پیسہ لیتا ہے بینک سے، وہ کتنا واپس ریٹرن کرتے ہیں اور کتنا معاف. بڑے بڑے سیاستدان تو قرضے معاف کروا لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو پچھلی حکومت گئی ہے، عمران خان نے جتنے جو کہتے ہیں مفت پہ یہ قسم کا قرضہ جو اپنے ملنے والوں کو دیا، کیوں دیا؟ جی سب کہتے تھے نا بڑا ایماندار ہے، بڑا یہ سبھی ہمارے یہاں ایماندار آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب کھلتا ہے قرضہ تو دیا ہے نا. یہ تو اسٹیٹمنٹ بھی بتا رہا ہے، سارے ادارے بتا رہے ہیں قرضہ تو وہ کیوں گیا. تو اب اگر اس خط کا جواب نہیں آتا تو پھر آپ نہ آئے، میں تو سرخرو ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے، میں تو سرخرو ہوں، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا، آپ کو تو نہیں پتا بھائی ادا کیسے کرنا ہے. کوئی سسٹم ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی اور ادا کرنے کے بعد کم سے کم اگلا قرضہ میرے نام پہ نہ لینا بھائی. ہاں بھائی بالکل مجھے نہ دینا. مجھ پر بھی 2.5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور 2.5 لاکھ روپے دے کے ختم کیا جائے. میں نے تو کہا ہے میں اپنے بچوں کا بھی 2.5 لاکھ آپ لوگ اتنی ٹینشن میں ڈسکشن کر رہے ہیں، میں سن کے صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ مثال کے طور پہ ہم تینوں نے فیصلہ کیا بھائی ہم 2.5 اپنے حصے کا ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے 2.5 ہو گیا، یہ ہم نے اپنے سب نے ادا کر دیا. تو کیونکہ کوئی اسکیم نہیں ہے، میکینزم آپ نے کہا قرض اتارو ملک سنوارو تھی نا، وہ ایک دفعہ ڈوب گیا سارا، وہ تو ڈوب گیا نا. دے چکا ہوں میں. یہ کوئی میں نے پہلی دفعہ نہیں، میں نے خود دیا قرضہ اپنا بھی اور بچوں کا بھی. جب ایک اسکیم آئی تھی، میں اب ذکر نہیں کرتا ہوں، وہ قرض اتارو ملک سنوارو تھی نا اسکیم نواز شریف صاحب نے لگائی تھی. معصوم بڑے آپ اور ہم جیسوں کو یہ لوگ چونا لگا لیتے ہیں. باقی تو سب سے بڑی میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی آپ یہ 2.5 لاکھ دیں گے، ایک سیکنڈ صرف، یہ 2.5 لاکھ ہم دیں گے نا تو کوئی پتہ نہیں کس کی جیب میں گیا، کہاں گیا، وہ بیوروکریٹ کہے گا وہ فلاں 50 روپے اور اگلے دن پھر آپ کے اوپر نیا قرضہ چڑھ جائے گا، وہ 2.5 لاکھ نیا 3 لاکھ روپے کا قرضہ آپ کے لیے، کیونکہ کوئی اسکیم نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کیا ہوا. وہ جو فنڈ تھا، وہ ڈیم فنڈ، وہ کدھر گیا؟ وہ سارا پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے. وہ تو نہیں، وہ تو سیاستدانوں کے ہاتھ میں چلا گیا نا. وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو فلڈ وکٹم کے لیے استعمال کریں گے. بھائی جب دیا نہیں ہے فلڈ وکٹم کے لیے تو کیوں استعمال کریں گے؟ فلڈ وکٹم کے لیے الگ دے چکے. لیکن بہرحال تو چونکہ اسکیمیں نہیں ہیں، کوئی پلان نہیں، دیر از نو پلان. ایک جو چیز خاص طور اس لیے یہ بھی کھایا جائے گا، سر نہ دینا، یہ بھی کھایا جائے گا. میں آپ کو بتا دوں، آپ یقین کریں میڈیا میں اس وقت خط جو ہے نا کافی گردش کر رہا ہے اور تقریباً 90% مجھے کہتے ہیں نہیں دینا. اور کیا، کیونکہ ہم نے لیا ہے نہ ہمارے نام پہ لیا گیا ہے. کہتے ہیں یار یہ ہمیں دے دو یار. سانو کی پتہ تسی کیا کر دے پئے ہو ساڈا. چلے دیکھتے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم صاحب کیا کرتے ہیں. ایک روت میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں، دیکھیں یہ ایک تو یہ تھی وہ میڈم نے جس انداز میں بات کی یا جو کچھ تھی، پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا جھکے ہوئے تھے، ان کا جو انداز تھا اسٹائل کے، دیکھیں کچھ بھی ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر تو ہے نا، چلے ایک دو چیزیں جتنا بھی ہے، لیکن کم از کم جو ہے نا پرائم منسٹر ہو
اور پھر وہ اس کی یہ حالت ہو کہ کیسے وہ ایک جھکا ہوا کسی کے آگے. میرے لیے تو قابل احترام ہے کوئی بھی ہے. بغیر تو جھکا ہوا ہی ہوتا ہے سر. ایک منٹ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے ورلڈ ٹور کیا تھا میں نے 1985-86 کے اندر. سر یہ اب آپ نے پوری دنیا سے مجھے جواب آئے گا خط. پوری دنیا سے مجھے ایوارڈ ملے, پوری دنیا سے ایوارڈ ملے. اور جو ہے نا 88 سے میں اپلائی کر رہا ہوں ستارہ امتیاز کے لیے. اب یہ نہیں کہ میں یہاں ستارہ میں اس خط کے لیے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہوں کہ میں نے اپنی گورنمنٹ سے کہا, کہتے ہیں نا جو آپ کا ہوتا ہے حاکم ہوتا ہے وہ ایک قسم کا جو کہے گا آپ کو کرنا پڑے گا, مبام ہے نا اس کی. تو بینگ کہ جو ہے نا مجھے آپ یقین کریں کیا کہتے ہیں تم تو معذور ہو. ایک معذور ہے, پاکستان کا اجازت نہیں دیتے کہ بھائی ایک معذور کو ہم کوئی بھی سول ایوارڈ دیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج تک میرے پاس لیٹر پڑے ہوئے. اب پہلے تو جواب دیتے تھے, اب جواب نہیں دیا جاتا. اب جواب نہیں دیا جاتا. لیٹرز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ریزن بتایا ہے وہ لکھا ہوا ہے. میرا آپ دیکھیں میں نے کتاب لکھی ہے درد کا سفر, پوری دنیا سے اس کے لیے اپریسیشن آئی ہے. پاکستان کا ایک ادارہ ہے, میں کلیئر کہتا ہوں آرمی کا ادارہ ہے, ایک واحد ادارہ ہے کہ جس کے بڑے بڑے آفیسر نے میری کتاب کو پڑھا, مجھے اپریشیٹ کیا, کتابیں منگائی, اپنے سٹاف کو اپنی لائبریریوں میں جو ہے نا رکھوائی ہیں. انہوں نے ایک ایک لفظ ان کو یاد ہے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, ایک ایک لفظ ان کو یاد ہے. لیکن میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کتابیں بھیجی, اب بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں کتابیں پڑھی ہے. وہ آتی ہے اٹھا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھ دی جاتی ہے. ایک بندے نے بھی کتاب نے فردر تو فردر بندوں کے نام ہے. بس سر یہی تو علمیہ ہے, ہمارے علمیوں کی ایک لسٹ ہے, وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اور اس کے علاوہ میری یہ 10 کتابیں ہیں. درد کا سفر میری کتاب کا نام ہے. ہمارا ذرا کم ہے, بنیادی طور پر جو آپ کا یہ خط تھا یہ مقصد تھا. اچھا ایک اور فائنل چیز بتاتا ہوں. ریسنٹلی مجھے آفر ہوئی ہے بالی ووڈ سے اس کے لیے کہ ہم اس پہ فلم بننا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں. تو فی الحال تو میں نے ہاں نہیں کی ہے. صحیح. میں نے کہا میں دیکھو اپنے ملک کے ہمارا ایک قسم کا سوری ٹو سے دشمن ہے. صحیح ہے, اگر اس پہ نیگیٹو کچھ اثر ہوگا تو میرے لیے تو وہ شرم. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے ہم صدیقی صاحب, وقت دیا آپ نے سر. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کچھ فٹنس کی بات ہو جائے, کچھ ایکسرسائز کی بات ہو جائے. احتشام کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فٹنس ٹرینر ہے. السلام علیکم احتشام صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر یہ مجھے بتائیں کہ ذرا ہم نے آج اپر باڈی کی ایکسرسائزز کچھ ڈسکس کرنی ہے, تو یہ اپر باڈی جو ہے اس کو بنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے؟ ڈفرینس ایز سچ نہیں ہوتا لوور اور اپر باڈی کے بیچ میں. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ٹریننگ اگر آپ کی ہولسٹک ہو تو اتنا بہتر ہوتا ہے. اور جتنا آپ کی بیس پہ زیادہ کام ہوگا سچ ایز آپ کے لیگز, اس کا اتنا ہی فائدہ آپ کے ایبڈومینلز بھی اٹھائیں اور آپ کی اپر باڈی بھی اٹھائے گی. بالکل. سو میرا جو بلیف ہے وہ یہی ہے کہ فٹنس ہولسٹک ہونی چاہیے, اور آبویسلی ایز پر ڈیمانڈ ہم لوگ جو ہے نا آج اپر باڈی سے مطلب ہم آہستہ آہستہ اس طریقے سے بریک اپ کر کے بات کریں گے. اچھا, اب اپر باڈی میں ہی ہم جم جائیں یا گھر پہ کریں, ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ افیکٹو ہوتی ہے؟ افیکٹو وہ ٹریننگ ہوتی ہے جہاں پہ آپ پلان طریقے سے چل سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے, آپ کے پاس سپرویژن ہونی چاہیے ہے, اور آپ کے پاس پراپر جو ہے نا کام کرنے کی ٹیکنیکل جو ہے نا آپ کے پاس ابیلٹیز ہونی چاہیے. سو اگر آپ کو کسی جم کے اندر اگر آپ کو کوئی اچھا ٹرینر ملتا ہے, آپ کو اچھی ایڈوائس ملتی ہے, تو جم از ریلی گڈ. ادروائز جو کام ہے وہ منیملسٹ طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, سچ ایز اے پیئر آف ڈمبلز. چلیں بس, تو ہمارے پاس 2 ڈمبلز ہوں گھر پہ. نارملی ہوتا یہ ہے کہ 2-4-5 کلو کے ڈمبلز 1-2 گھر پہ ہوتے ہیں, پڑے ہوئے ہوتے ہیں, یا بندہ لے لیتا ہے جم کی ممبرشپ لینا, اور یہ ایک لمبا کام ہے. تو اگر آپ کے پاس 2 ڈمبلز ہیں تو کیسے آپ اپر باڈی پر کام کر سکتے ہیں, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ایک سوال, جی کیا ڈمبلز ہونا ضروری ہے اپر باڈی بنانے کے لیے, یا اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے؟ سو ہر طرح کے ٹولز ہیں, ہر ٹول کا ایک الگ آپ اس کا استعمال ہے. سو جو کچھ, اور ہر ٹول کے جو ہے کوئی نہ کوئی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. نا ڈمبل از اے ونڈرفل ٹول. ایک ایکسرسائز وہ ہوتی ہے جس میں ڈمبلز اور ٹولز استعمال کرتے ہیں, اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں. ایک ایکسرسائز وہ ہے جس میں آپ کچھ نہیں استعمال کرتے, اس میں آپ کی اپنی باڈی ٹول ہوتی ہے, پلانکس ہوتے ہیں یا اس. سو فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں, سو اگر آپ باڈی ویٹ ٹریننگ کرنا چاہیں, سچ ایز پش اپس ہیں, پلانکس ہیں, چن اپس ہیں, جو بھی
دوسری تیسری چیزیں ہیں جس کو ہم کیلیستھینکس کہتے ہیں. آپ اپنی باڈی کو جو ہے نا ایز اے لیور استعمال کرتے ہیں, وہ بھی آپ اپنی باڈی کو ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا بھی کچھ یہی کام ہوتا ہے. اس میں صرف ڈفرینس یہ ہے کہ ایک ایکسٹرنل لوڈ ہے, اس سے ریکور کرنے میں آپ کی باڈی کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے, جب آپ اپنی باڈی کو جب آپ اپنی باڈی سیلف جو ہے نا جو اس کا ویٹ ہوتا ہے اس سے باڈی ذرا جلدی ریکور کر جاتی ہے. بٹ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ڈمبلس کے بارے میں, آپ کو بتاتا چلوں کہ باربل اور ڈمبل کی جو ٹریننگ اس میں ایک بڑا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کی فار ایگزامپل ایک عام بندہ ہے اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک سائڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں, رائٹ ہینڈیڈ لوگ رائٹ ہاتھ زیادہ استعمال کرتے ہیں, لیفٹ ہینڈیڈ لوگ لیفٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں. سو اس طرح سے آہستہ چلتے چلتے انسان کا ایک امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے, جہاں پہ آپ کی ایک سائڈ اسٹرانگ ہوتی ہے فزیکل کاموں کے لیے, ایک سائڈ آپ کی ویک ہوتی ہے. اس کا جو اثر آپ کے دماغ پہ بھی پڑتا ہے کہ آپ کا رائٹ سائڈ آف دا جو برین ہوتا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, وہاں پہ الیکٹریکل پلسز کا جو ہے نا ان کی بھرمار ہوتی ہے, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ بازار خالی ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے, سو فار ایگزامپل سپوز میں ایک ایسا شخص ہوں, ہاں سب سے پہلے پہلا فوائدے پہلی مرتبہ آپ کے پاس ایک ڈمبل ہے, دو بھی نہیں ہے, تو دو اس ایک سے بھی آپ کام کرتے ہیں. سو اگر میرا ویک سائڈ ہے, دیکھیں باربل جب میں پکڑتا ہوں اور اگر میں اس کے ساتھ کوئی ایسی ایکسرسائز کرتا ہوں, فار ایگزامپل شولڈرز کے لیے میرا شولڈر پریس ہے, رائٹ, یہ میرے شولڈرز کی ایکسرسائز ہے. سو راڈ میرے دونوں ہاتھوں سے جڑا ہوا ہے, میرا جو مضبوط ہاتھ ہے وہ میرے کمزور ہاتھ کے لیے بھی کمپنسیٹ کرے گا. سو ایونچولی جا کے میری باڈی میں امبیلنس ہوگا. سپوز میرا دائیں ہاتھ کا میرا سائز زیادہ ہو سکتا ہے, شولڈر بڑا ہو سکتا ہے, بایاں ہاتھ میرا اتنا ڈیولپ نہیں ہوگا. ڈمبل اس چیز کو ٹیک کیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس وقت میں آپ کو ایک شولڈر پریس کر کے دکھاتا ہوں. میں اپنے کندھوں کو, سب سے بڑی چیز جو میرے شولڈر بلیڈز ہیں ان کو میں نیوٹرل رکھ کے نیچے کی طرف زمین کی طرف پریس کرتا ہوں, اور ڈمبل کو میں یہاں پہ ریک کرتا ہوں. ریک کرنے کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ میں اسٹرکچر, میری کلائی میری ایلبو کے اوپر ہونی چاہیے. اگر میں اپنی ایلبو کو اندر رکھوں گا, کلائی آگے ہوگی, تو یہ ویٹ کانسٹنٹلی مجھے نیچے کھینچے گا. بیکاز میری ایلبو کلائی کے نیچے ہے 90 ڈگری کا اینگل, اس وقت یہ اسٹرکچر پہ ویٹ میں نہ پڑ رہا. تھوڑا سا اس طرف ہو جائے تاکہ ہمارے وہ ناظرین یوں دیکھ سکیں. ٹھیک ہے جناب, اور یہاں سے جب میں اس ویٹ کو پریس کرتا ہوں تو یہ سوللی صرف میرا لیفٹ شولڈر کام کر رہا ہے, جبکہ میرا رائٹ شولڈر صرف اسسٹ بھی نہیں کر رہا, اٹس جسٹ دیئر, میں لیفٹ سائڈ سے کام کر رہا ہوں. آپ 5 ریپ کرنا چاہیں, 3 کرنا چاہیں, 10 کرنا چاہیں, ڈیپینڈنگ اپون دا ویٹ دیٹ یو ہیو, اور اس کے بعد آپ دوسرے ہاتھ سے کر سکتے ہیں. سو اس طرح کی ٹریننگ سے آپ کی باڈی کے جو امبیلنسز ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا, اس ایکسرسائز سے کون سا مسل ڈیولپ؟ اس سے آپ کا شولڈر ڈیولپ ہوتا ہے. یہ ڈولے جس کو کہتے ہیں. بالکل ڈولے. اس کو میں آپ کو ایکسرسائز کو ہم اس کو اور آسان کریں گے. دیکھیں اگر ہم ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں نا, کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے ہے, کس قسم کی کرنی چاہیے, تو وہ معاملہ جو ہے نا کھنچتا چلا جاتا ہے. ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے. ٹھیک ہے, 4-5 قسم کی بڑی موومنٹس جو آپ نے کرنی ہے. آپ نے لوڈیڈ کیریز کرنی ہے, کسی بھی طرح کا کیری, اس کی میں مثال دیتا ہوں. یہ میں کیری کر رہا ہوں ان کو. ٹھیک ہے, اس کا آپ کے خیال میں کیا فنکشنل کراس اوور ہے, یہ عام زندگی میں کیسے مجھے کام آئے گی؟ یہ تو سامان اٹھانے میں کام آئے گا, سودا لینے بیچتی ہیں. سیم مسلز آپ کے جو میری بیک, میرے شولڈرز اور میرا سیریٹس بولتے ہیں, جو آپ کے سارا ایریا ہے, آپ کے سائڈ آف یور ایبڈومینلز ہیں, یہ سارا کا سارا اس کے اندر کام کر رہا ہے. دس از فار دیٹ. آپ ایسے بھی کیری کر سکتے ہیں ان کو, آپ ان کو ایسے بھی کیری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ویٹ کم ہے, زیادہ ہے, آپ اس کو ایسے بھی کیری کر سکتے ہیں. اچھا, سو سب سے پہلی چیز کیریز ہیں. کیریز سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی ایبڈومینل ٹریننگ ہوگی. ٹھیک ہے, ایبڈومینل ٹریننگ کے لیے آپ نے اپنے ایبس کو بریس کرنا سیکھنا. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میں اپنے ناف سے نیچے والے ایریا کو اندر کھینچتا ہوں سانس روکے بنا, اور اپنے مسلس کو ایسے سکویز کرتا ہوں جیسے میں پنچ کھانے لگا. فیل کیجیے گا میرے ایبس کو پلیز. اس کو کہتے ہیں بریس کرنا. ٹھیک ہے, بریس سے مراد یہ کہ اب میرا, بریس سے بیسیکلی مراد یہ کہ میرا جو ایبڈومینل کورسیٹ ہے, اس کے جو مسلس ہیں نا ابھی ایکٹیو ریڈی ہیں کام کرنے کے لیے. اگر میں اپنا پیٹ ڈھیلا رکھ کے کام کروں گا, دیر ناٹ ورکنگ. سو میں ناف اندر کھینچتا ہوں, میں اپنے ایبس کو بریس کرتا ہوں جیسے کہ میں پنچ کھانے لگا ہوں, اور اس کے بعد میں کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہوں. عموماً لوگ ویٹ اٹھاتے ہیں ان کی کمر میں درد نکل آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو ایبڈومینل کورسیٹ ہے یہ ریڈی نہیں ہوتا کام کرنے کے لیے. سو آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے, رائٹ. سو میں کیریز کرتا ہوں اس کے ساتھ, یہ میرے ایبس کے لیے ہے. دس از فار مائی ایبس, فار مائی شولڈرز پرائمریلی. سو سب سے پہلی چیز آپ نے کیریز کرنی ہے. دوسری چیز ہم کرتے ہیں پش, اور تیسری چیز ہمارے پاس ہے پل. پش کی میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. ہمارے پاس منٹ 1 رہ گیا ہے, لیکن چلیں ہم جسٹ گوئنگ ٹو گو تھرو دس ویری کوئک. پش, یہ ایک پش کی مثال ہے, یہ ورٹیکل پش. پش کی دوسری مثال ہوگی, اگر میں زمین پہ میرے پاس کوئی میٹ ہو, میں لیٹ کے چیسٹ پریس جسے لگاؤں, وہ بھی پش کی مثال ہے. اب پل کی ایک مثال دیکھتے ہیں. اس پوزیشن کو ہنج پوزیشن بولتے ہیں, اور اب یہاں سے میں اپنی بیک کو سیدھا رکھ کے, شولڈر بلیڈز میرے ریٹریکٹڈ ہیں, بازو بالکل میری شولڈر کے نیچے ہیں, اور اب میں لیٹس کو, دس از فار مائی بیک. زبردست. سو پش, پل اور لوڈڈ کیریز, یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کسی بھی طرح کرنی چاہیے. زبردست, بہت شکریہ جان صاحب. ہم آپ کے ساتھ مزید سیشنز لگاتے رہیں گے تاکہ کوئی فٹنس ذرا
ہماری بھی ہو سکے آخر کو وزیر اعظم بننا ہے, فٹ وزیر اعظم ہونا چاہیے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کچھ تعلیمی اداروں کے حوالے سے, اور اس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے حوالے سے ذرا ڈسکشن ہوگی. اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے اسکینڈل کی گرد ابھی بیٹھی نہیں تھی کہ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان سے بھی ایک لڑکی نے صدائے احتجاج بلند کر دی ہے, اور احتجاج سے زیادہ وہ بے بسی میں ہے. اس کی کیفیت ہم نے دیکھ لی ہے, نظر آ رہا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے. اساتذہ کا جنسی زیادتی کرنا بچیوں کے ساتھ, یا اپنی حد سے تجاوز کرنا کسی بھی بچی کے ساتھ, اس سے اپنے اختیارات سے زیادہ ڈیمانڈ کرنا, پیپرز میں نمبر بڑھانے کے, اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ کوئی انوکھے نہیں ہیں ہماری معاشرے میں یا کہیں بھی. ہم بڑے عام, ہم سب یونیورسٹیز میں پڑھ چکے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیچرز کا کوڈ آف کانڈکٹ کیا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نمبر ہی حاصل کرنے کے لیے بچیاں بھی جو ہیں وہ ایک خاص حد سے آگے بڑھتی ہیں. بالکل بڑھتی ہیں. وہ ٹیچر کی فائلیں اٹھا رہی ہیں, سر میں اٹھا لیتی ہوں آپ کی فائلز, میں اٹھا لیتی ہوں. کیوں بھائی, تم کیوں اٹھا لو گی سر کی فائلیں؟ سر ہی کیوں نہیں اٹھائے گا؟ اتنا کون سا ویٹ ہے جو وہ نہیں اٹھا سکتا, تم اٹھا سکتی ہو. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں نمبروں کے لیے خاص طور پر. اور پھر خیر بہرحال جو ٹیچرز کی طرف سے ہو رہا ہے, جس طرح سے کہ یہ ویڈیو دیکھی گئی, اس میں تو ہم قطعاً طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچی نے زیادہ فائلیں اٹھا لی ہوں گی, یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. یونیورسٹیوں کا اس قسم کا جو ایک ماحول ہے, اس سے ہماری تعلیم کے نظام پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اس سے احتجاج ہونے چاہیے اور ہم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی اپنے اپنی سطح پر کیجئے. لیکن بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اب یہ کتنا ایک سنگین معاملہ ہے کہ بار بار ہم یونیورسٹیز کے حوالے سے اس قسم کی خبریں سن رہے ہیں, اور یہ آوازیں جو ہیں نہ صرف یونیورسٹی انتظامیہ کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہیں, بلکہ اس سے لڑکیوں کی تعلیم پہ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ایسے اسکینڈلز پر پردہ ڈال دیا جائے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یونیورسٹیوں کے ماحول میں بہتری لائی جائے اور کچھ اخلاقی اصولوں کی پاسداری لازمی بنا دی جائے, اور کیسز بھی سامنے آئیں جہاں پر جو قصوروار ہوتا ہے اس کو اس طرح کی سزا دی جائے تاکہ وہ ایک عبرت کا نشان بنے. اب اسی حوالے سے ہم نے کرنی ہے آج اس کیس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یعقوب صاحب, جو کہ ہمارے نمائندے ہیں. وہ ذرا ہمیں اس کیس کی ڈیٹیل بتائیں گے, یہ کیا معاملہ تھا. جی یعقوب صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ سر بالکل بدقسمتی سے یہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا واحد اور سب سے بڑا تعلیمی درسگاہ ہے غازی یونیورسٹی, جس کے زیر تعلیم شعبہ فزکس کی ایک طالبہ ہیں جن کے ساتھ یہ وقوع جو وہ پیش آیا. اور بدقسمتی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی جو ملوث لوگ ہیں وہ اسی شعبے کے اور اسی یونیورسٹی کے جو اساتذہ کرام ہیں جنہیں والدین کا رتبہ دیا جاتا ہے, والدین روحانی باپ سمجھا جاتا ہے ٹیچر کو, وہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں مبینہ طور کے اوپر. اور یہ وقوع جو ہے مجموعی طور کے اوپر 6 سے 8 ماہ کا پہلے کا وقوع ہے, لیکن رپورٹ جو ہے وہ اسے 4 ماہ ہوئے ہیں. اور یہ بات جب سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے تو اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ 3 سے 4 روز ہوئے ہیں جب یہ ایف آئی آر جو ہے کاٹی گئی ہے, اور اس میں وہ جو متاثرہ لڑکی ہے انہوں نے ان کی مدعیت میں یہ جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. ملزمان جو 2 تھے جو پروفیسر ہیں, ایک ایچ او ڈی ہیں شعبے فزکس کے سربراہ ہیں غازی یونیورسٹی میں, اور ان کے ساتھ ایک اور پروفیسر صاحب ہے, وہ جو ہے اس میں ملوث ہے, اور دونوں جو ہے تاحال فرار ہیں. ان کے اوپر ایف آئی آر کی گئی ہے, پولیس چھاپے مار رہی ہے, لیکن گرفتاری کا جو ہے عمل نہیں لایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غازی یونیورسٹی نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے, اور ان دونوں اساتذہ کرام کو جو یہاں پہ تھے اور جو اس وقت مبینہ طور پر ملزم بن چکے ہیں, ان کو جو ہے معطل کیا گیا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ مزید 2 جو پروفیسر تھے جو اس چیز کو ان کی سہولت کاری ایک لحاظ سے ان کو, ان کی آشرواد ایک لحاظ سے ان کو حاصل تھی, وہ جو ہے ان کو بھی کل جو ہے وہ گزشتہ روز ان کو بھی معطل کیا گیا ہے. تو غازی یونیورسٹی کی طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائی کی گئی ہے. لیکن ہم یہاں پہ میں ضرور یہ بتانا چاہوں گا اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن پنجاب کے ان اضلاع میں شامل ہے جہاں پہ شرح خواندگی آخری نمبر کے اوپر ہے. راجن پور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا حصہ ہے, اور ڈیرہ غازی خان یہاں پہ شرح خواندگی آخری, اور خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے تو یہاں پہ والدین اپنے بچیوں کو باہر بھیجنا بھی مناسب نہیں سمجھتے, اور حالات بہت ہی خراب ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہائر ایجوکیشن تو پڑھنا یہاں پہ لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے. اور اس طرح کے واقعہ جو یہ سامنے آیا ہے, پہلے بھاولپور چونکہ ہم سے ملکہ ہی سعود پنجاب میں اور ہمارا ملکہ ڈسٹرکٹ بن جاتا ہے, تو اور اس کے ساتھ یہاں پہ اب جب یہ واقعہ پیش ہے تو اس کا بہت خطرناک امپیکٹ پڑا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. اور یہاں پہ اس وقت داخلے
दाखिले जारी हैं, और दाखिले जो हो रहे हैं, जब हमारी सिविल सोसाइटी से बात हुई है, जो लोगों से बात हुई है, जो दाखिले गाजी यूनिवर्सिटी में इसमें हो रहे थे, उनकी तादाद यकदम नीचे आई है, और खुसूसी तौर के ऊपर लड़कियों ने दाखिले लेना अब कम किया है बिल्कुल ठीक है मंजर आम आने के बाद। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। याकूब बुजदार साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, फोन प्लीज ऑन कर दीजिए ताकि लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि जब वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं या जाते थे तो क्या सूरत हाल होती थी और कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है। अच्छा, हमारे साथ गाजी यूनिवर्सिटी के स्पोक्स पर्सन जनाब शोएब रजा साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं इस सिलसिले में ये बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जी सर, थोड़ा सा आपका भी वर्जन हम लेना चाहेंगे इस केस के हवाले से कि ये क्या मामला था और क्या हुआ ये इस केस जी, मैं इस केस की बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये वक़ुआ मई 2022 का है और जिसको तहरीरी तौर पर पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी में अप्रैल 2023 में रिपोर्ट किया गया। एक कंप्लेंट आई जिस पर अमल दरामद करते हुए वाइस चांसलर साहब ने फौरी तौर पर इन 2 प्रोफेसर्स को अपने ओहदों से हटा दिया गया और उसके बाद इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के रिज़ल्ट के तौर पर ये प्रोफेसर उसमें मुलव्वस पाए गए और ये जो 2 असातिज़ा बता रही हैं ये इनको डिसमिस कर दिया गया और फर्दर डिसीजन के लिए ये केस सिंडिकेट को रेफर कर दिया गया। चूँकि वाइस चांसलर साहब की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो मुअत्तल कर देने की हद तक थी, तो उसके बाद अब सिंडिकेट इस पे मजीद जो भी फैसला करे अब वो उसकी बात की बात है। तो ये वीडियो जो है ये पुरानी है, अप्रैल 2023 की वीडियो है। ठीक है, तो ये 4 माह पुरानी वीडियो है। ये वीडियो भी पुरानी है जो यूनिवर्सिटी के मौजूदा जी यूनिवर्सिटी इस पे अमल दरामद कर चुकी है, अपना एक्शन ले चुकी है और इस पे वाइस चांसलर की तरफ से जीरो टॉलरेंस है। यूनिवर्सिटी ने बहुत बेहतरीन बात है, वाइस चांसलर साहब को इस चीज का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी पावर्स का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जीरो टॉलरेंस है मैम, इसके ऊपर हमारे रिपोर्टर इस पे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा ये टीचर्स अब फरार हैं, FIR हो गई है और टीचर्स फरार हैं। तो जब इस किस्म का संगीन मामला हो, जब इतना ही सीरियस नौयत का केस हो, तो क्या यूनिवर्सिटी को बस सिर्फ इतना ही करना चाहिए था कि मुअत्तल करके आप जाने और आपका काम जाने वाला होता, या यूनिवर्सिटी FIR कराने में, उनको पकड़ने में स्टूडेंट के साथ होती? वो फरार कैसे हो गए, क्यों हो गए? मतलब नहीं, यूनिवर्सिटी FIR नहीं देखिए बात सुनिए, यूनिवर्सिटी FIR नहीं करवा सकती। यूनिवर्सिटी की अपनी एक जुरिसडिक्शन थी वाइस चांसलर साहब की, उन्होंने उनको मुअत्तल कर दिया। अब जो FIR थी वो उनकी बच्ची ने या उसके वालिदैन ने करवानी थी, जो उन्होंने अब करवाई है, तो जबकि ये उनको पहले ही करवा देनी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी इदारा नहीं ये FIR करवा सकता, जो हम एक्सट्रीम स्टेप ले सकते थे वो लिया हमने। इदारे ने जब मामले पर बच्ची और उसके वालिदैन की मीटिंग्स वगैरह इदारे से, वाइस चांसलर से हुई, कोई इस किस्म की गाइडलाइन उनको फराहम की गई? क्योंकि एक तो जो फैमिली गुजर रही होती है उनको तो हाथ पांव फूले होते हैं, उनको तो नहीं समझ आती कि भाई करना क्या है। मैं ब्लेम नहीं कर रही आपको, आप लोगों ने जो काम किया मुकम्मल अपने जुरिसडिक्शन में रहते हुए, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि काउंसलिंग के लिए, उनको आगे बताने के लिए, समझाने के लिए कि भाई ये भी आपका रास्ता हो सकता है। बाज़ औक़ात जो उस सिचुएशन में होता है वो नहीं क्लियरली सोच सकता, आस पास के लोग ज्यादा क्लियरली उनको बता सकते हैं कि भाई ये आप कर सकते हैं, ये करें। इस किस्म की कुछ हुए सेशंस यूनिवर्सिटी के? बिल्कुल रेगुलर, वो लोग रेगुलर कांटेक्ट में, वो बच्ची और उसके वालिदैन रेगुलर हमारे कांटेक्ट में रहे हैं इंक्वायरी कमेटी के साथ, वाइस चांसलर साहब के साथ, उनको मुकम्मल गाइड किया, मुकम्मल बताया, लेकिन वो रिलेक्टेंट रहे हैं कि हम FIR में नहीं जाना चाहते और वो सेटिस्फाई हो चुके थे कि यूनिवर्सिटी ने अपनी जो कार्रवाई की है वो ठीक है, अब सिंडिकेट फर्दर उनका डिसीजन कर देगी, वो मुतमईन थे। लेकिन ये इस वीडियो के आने के बाद एक जैसे सोशल प्रेशर सिंडिकेट क्या डिसीजन करती है पर उन्होंने FIR करवा दी। सर सिंडिकेट इसमें फर्दर डिसीजन कर सकती है कि उनके रिमूवल फ्रॉम सर्विस और वो कहीं जॉब करने के भी नहीं रहेंगे। तो अब चूंकि ये मामला पुलिस में रेफर हो चुका है, पुलिस इसमें एक्चुअली सिंडिकेट की फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिले है, वरना तो एक दिन भी ना हो वाइस चांसलर साहब की जीरो टॉलरेंस है इस मामले में। ये मामला इतना सेंसिटिव है कि हम इस पर फौरी अमल दरामद करते। तो अब चूंकि मामला पुलिस पे जा चुका है, उसमें पुलिस अपनी तैयार करेंगे। जी सर। और कौन कौन मेंबर्स होते हैं सिंडिकेट के? डिलेज किस चीज में हो रहे हैं? इसमें सूबाई वजीर जो तालीम है वो इसके चेयरमैन होते हैं
اس کے علاوہ اس میں نمائندگان ہوتے ہیں MP صاحبان، اس کے علاوہ سینئر پروفیسرز ہوتے ہیں اس میں. تو یہ کافی ممبران پر مشتمل سنڈیکیٹ ایک فورم ہوتا ہے جو کہ یہ اس قسم کے ڈیسیژن کرتا ہے. صحیح. تو اب اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا عرصہ لگے گا مزید؟ سر اس میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا. یہ وائس چانسلر صاحب لاسٹ ویک بھی سنڈیکیٹ کا ٹائم لینے لاہور گئے ہوئے تھے اور ابھی بھی جا رہے ہیں، اور ود ان فیو ڈیز انشاءاللہ یہ سنڈیکیٹ کا جیسے ٹائم ملتا ہے اس پہ فوراً ڈیسیژن ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے کیونکہ یونیورسٹی سے بات کرتے ہیں سجاد صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سجاد صاحب کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ سب سے پہلے السلام علیکم. سر میرا سوال یہ تھا کہ ویسے ہی آج کل جو ہے وہ لڑکیاں بچیوں کو جو ہے وہ تعلیم کے لیے ویسے ہی پیرنٹس کافی پریشان ہیں، ان کو نہیں موقع مل رہا ہے ٹھیک سے. اس طرح کے کیسز سامنے آتے رہیں گے تو یہ تو آگے فیوچر میں بچوں کے لیے خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ پیرنٹس ڈریں گے ان کو بھیجنے کے لیے تعلیمی اداروں میں. یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے آگے فیوچر میں. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سر مجھے بتائیں شعیب صاحب، کیا یونیورسٹی میں جو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اس میں کوئی نمبر میں کمی آئی ہے؟ نہ سر، وہ تو اپنی روٹین میں چل رہے ہیں ایڈمیشنز، لیکن اس سے تھوڑا سا امپیکٹ تو پڑتا ہی ہے ڈیفینیٹلی جیسے سر نے کہا ہے. تو لیکن انشاءاللہ چونکہ ہم نے مکمل کنٹرول کیا ہے اور بر وقت ڈیسیژن لے کے کارروائی کر کے حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ ایڈمیشنز پہ فرق نہیں پڑے گا. اچھا دوسرا مجھے بتائیں کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے، ظاہر ہے وہ ایک مقدس ریلیشن شپ تو ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں ایک سائڈ ایسا بھی ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک خوشگمانی کیفیت میں ہوتا ہے، جبکہ دوسرا اگلا جو ہے وہ اس کو اس طرح سے مقدس نہیں مان رہا ہوتا. اس کے ذہن میں جو عزائم ہے وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں، غلاظت سے بھرپور. اور جو بچیاں ہیں وہ تو احترام، استاد کا احترام، عزت میں، وہ جو فائلوں والی بھی میں بات کر رہی تھی اس کو میں آگے بھی کنٹینیو کروں گی کہ بچیاں کہہ تو دیتی ہیں بالکل کہ سر میں آپ کی فائل اٹھا لیتی ہوں. اب ظاہر ہے وہ سر کے احترام میں اگر کہہ رہی ہے میں آپ کی فائل اٹھا لیتی ہوں اور سر اس کو کچھ اور طریقے سے دیکھ رہا ہو تو اس میں تو اس بچی کا ایک طرح سے قصور نہیں بھی ہے. وہ تو ٹھیک ہے. یحییٰ صاحب بھی ہیں کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو بہت سلام ہو اور شیخ صاحب کو بھی سلام ہو. دیکھیں اویس بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں شروع میں رپورٹ ہوتی ہیں نا، انفارچونیٹلی اس کو امپورٹنس نہیں دی جاتی اور بڑھتے بڑھتے وہ کہیں تک پہنچ جاتی ہے. لیکن میں صرف ایک بات کہتے ختم کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن اویئرنیس جیسے آپ نے کہا نا، بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے، بچیوں کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کو آپ اس چیزوں میں اسکینڈلائز کیا جاتا ہے. اور اگر اور دوسرا مجھے یہ ایک بات آخری یہ کرنی ہے اویس کہ دیکھیں اتنی بڑی یعنی نام اسلامی یونیورسٹی اور اتنا بڑا اسکینڈل ہونے کے بعد بھی ابھی تک وہ جو ایکشنز لینے چاہیے وہ نہیں لیے گئے. اتنے بااثر افراد ہیں. اگر یہ بااثر افراد وزیر وہ ہے نا سنڈیکیٹ نہیں بنا رہے، وہ وزیر نے اس میں اپنا وہ کرنا ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمیں تو بچے اپنے ماں باپ بچوں کو یونیورسٹی بھیجتے بھی گھبرائیں گے نا. تو یہ اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے بھارت. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو جی شعیب صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جب ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اورینٹیشنز ہوتی ہیں، کوئی خاص قسم کی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہماری اپنی یونیورسٹی میں اگر ہمیں یاد ہو تو یہ کہا جاتا تھا کہ کسی ٹیچر کے کمرے میں آفس میں انٹر ہوں گے آپ اگر اس نے دروازہ بند کیا تو پھر آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. نہ اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی بچی کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کرے گا، اور نہ بچی کے ہوتے ہوئے بچی یہ دیکھ رہی ہے اگر کہ دروازہ بند کر رہا ہے وہ تو آپ فوراً اس کو کمپلین کریں گے. کوئی اسٹوڈنٹ باہر کھڑا ہے، اس نے اگر اکیلے میں بات کرنی ہے تو وہ باہر کھڑا ہوا اسٹوڈنٹ بتائے گا کہ بھائی اس نے اندر بچی کو بلایا اور دروازہ بند کر لیا. تو دروازہ بند کرنا نہ کرنا واز اے انسٹرکشن جو دیا گیا تھا. کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اس حوالے سے یونیورسٹی میں اسپیسیفکلی مینشن کی جاتی ہے؟ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کوڈ آف کنڈکٹ ایگزسٹ کرتا ہے، ہماری یونیورسٹی میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور جب ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اورینٹیشن کی سیریمنی ہوتی ہیں، اس میں بھی یہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے چلنا ہے. لیکن یہ وقوع یونیورسٹی کی پریمیسز سے باہر ہوا، ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں ہوا. یونیورسٹی میں تو ہم اس چیز کو کافی حد تک کنٹرول کرتے ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی کا سسٹم کافی مضبوط ہے. اور یونیورسٹی کی پریمیسز میں اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ایسا وقوع نہیں ہوا. یہ یونیورسٹی کی پریمیسز سے باہر کا واقعہ ہے. لیکن جیسے ہی رپورٹ ہوا اس پہ فوری ایکشن لیا گیا، اس میں ایک دن کی بھی ڈیلے نہیں کی گئی. ان پروفیسرز کو فوری طور پر اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا.
فوری طور پہ انکوائری ہوئی اور ان کو ڈسمس کر دیا گیا. تو اس میں یونیورسٹی نے زیرو ٹالرنس دکھائی ہے. وائس چانسلر صاحب کی طرف سے زیرو ٹالرنس ہے اس معاملے پر. اس کو جی بالکل جی ٹھیک ہے. اچھا محمد احمد صاحب ہیں مظفر گڑھ سے. السلام علیکم احمد صاحب. جی السلام علیکم میم. میرا سوال یہ ہے کہ میں مظفر گڑھ سے ہوں. یہ جو سر شیب رضا صاحب بیٹھے ہیں یہ ڈی جی خان سے ہیں. جی جانتے ہیں کہ یہاں کے تو علاقے یہاں کے وہ کم ہی اپنی بچی کو ایجوکیشن کے لیے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں. تو اگر اس طرح کے واقعات ہمارے ان علاقوں میں ہوں گے, مطلب یہ جو وہ علاقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی پنجاب سے مظفر گڑھ کے علاقہ ہے, ڈی جی خان کے علاقہ پہ یا اسلامیہ یونیورسٹی کا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے تو پھر تو لوگ جو تھوڑے بہت بھیجتے ہیں وہ بھی کم کر دیں گے. اس کے لیے میرا سر سے سوال ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا حکمت عملی آگے کی بنائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے پھر لوگ کیسے اپنی بچوں کو تعلیم اعلیٰ تعلیم کے یونیورسٹی. سر فیوچر پریونشن اسٹریٹجی آپ لوگوں کی کیا ہے اور باقی یونیورسٹیز میں کیا ہونی چاہیے؟ شعیب صاحب. جی جی شعیب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جی آواز آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی ہے. سر ہمارا انٹرنل سسٹم کافی اسٹرانگ ہے یونیورسٹی کا. ہمارا یونیورسٹی کا ہماری یونیورسٹی کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے. اس میں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر, ڈائریکٹر کاؤنسلنگ وہ کافی ایکٹیو ہیں اور اس قسم کے وقوع یونیورسٹی کی حدود کے اندر کبھی بھی نہیں ہوا الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی یہی کوشش ہوگی کہ یونیورسٹی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ پیسفل ہی رہے. اور ماشاءاللہ اس وقت 12,000 کے قریب طلبہ و طالبات ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں, جس میں سے آدھی سے زیادہ تعداد فیمیل کی ہے. تو اعتماد ہے والدین کا ہمارے پاس. یہ پہلا ہی ایک ایسا وقوع ہے, لیکن یہ یونیورسٹی کی حدود کے باہر کا واقعہ ہے. ڈیفینیٹلی اس کا تھوڑا بہت امپیکٹ تو آئے گا, لیکن اوور آل انشاءاللہ ہم اپنے داخلے بھی ہمارے ٹھیک ہوں گے اور ہم پیسفل انوائرمنٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ادا کریں گے. جی شیب رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, غازی یونیورسٹی کی اسپوکن. دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور مرد اور عورت میں تقسیم کیا ہے اور ان دونوں جنسوں کے درمیان ایک اٹریکشن رکھی ہے, تو یہ سسٹم تو نیچرل ہے, لیکن اس اٹریکشن کو ڈیل کرنا کس طریقے سے ہے یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے. یہ ہمیں سکھاتا کون ہے؟ یہ سکھاتا ہمیں ہمارا دین ہے, ہمارے والدین سکھاتے ہیں. رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت یہ انٹریکشن ہونی چاہیے. انٹریکشن کے بغیر کام نہیں چل سکتا. ظاہر ہے جب آپ دنیا میں ہیں تو آپ انٹریکٹ تو کریں گے, بات تو ہوگی. مختلف موقعوں پر ایک دوسرے سے انٹریکٹ کیا جائے گا مردوں اور عورتوں کی طرف سے, لیکن وہ انٹریکشن اگر بغیر کسی رولز کے ہوگی, بغیر کسی تربیت کے ہوگی, تو پھر اس طرح کے معاملات سامنے آئیں گے. اور اس میں یونیورسٹی کی بات نہیں ہو رہی, وہ آفیسز بھی ہو سکتے ہیں, وہ سڑکیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ کالجز, کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر مرد اور عورت ایک ساتھ ہیں. پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اور اس پرابلم سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ تربیت کی جائے معاشرے کے افراد کی دینی خطوط پر, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو پھر اس شخص کو جو ذمہ دار ہے اس واقعے کا اس کو سزا دی جائے. بالکل گھبرائیں نہیں. یہ گھبرا جاتی ہیں لڑکیاں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ آنکھوں دیکھا حال, تو اس قسم کے کتنے واقعات تو میں نے خود دیکھے ہیں لڑکیوں کے ساتھ. ہمارے ایک سر تھے جو اسکول میں ڈکٹیٹ کرا رہے تھے ہمیں سوال, اور وہ چل رہے تھے کلاس میں اور سب ڈکٹیٹ کراتے کراتے واک کر رہے تھے, اور انہوں نے ہماری یہ کلاس فیلو کی بالیاں دیکھی, اس نے کان میں بالیاں پہنی تھیں, اور انہوں نے آ کے باقاعدہ طور پہ اس کی بالیاں کھولیں, اور ہم 40 لڑکیوں کی کلاس بیٹھی ہوئی تھی, اور 40 میں سے کوئی ایک نہیں بول سکی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو الاؤڈ نہیں ہے, آپ لوگوں کے یونیفارم میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے, آپ نے بالیاں, اور باقاعدہ طور پہ پوری اٹینشن کے ساتھ اس کے کان کی بالیاں اتار رہے ہیں. بھئی آپ ہوتے کون ہیں؟ اور نہ اس وقت میں بولی جو آج یہاں پر بیٹھ کے بہت بول رہی ہے, اور نہ اس وقت کوئی اور لڑکی بولی. اور جو اس وقت کی میچورٹی کا لیول, اس وقت کے فیئرز الگ ہوتے ہیں, لیکن والدین اپنی بچیوں کو ایک کانفیڈنس دیں گے کہ اگر کبھی کوئی کسی طرح کا واقعہ ہو, پہلے تو تربیت کریں ان کی کہ کیا کیا ہو سکتا ہے پرابلم, اور اگر کبھی کوئی پرابلم ہو, اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کوئی ایسی پرابلم ہو, تو ہم آپ کے لیے موجود ہیں. بالکل. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اکیلے میں ہو سکتی ہے اور کلاس کے درمیان نہیں ہو سکتی ہے. اس کی ایک اور بہرحال میں تو خیر یہ بھی مانتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو کہ کوئی ایجوکیشن میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے. آپ الگ الگ بھی سارے سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں, لیکن ظاہر معاشرہ ہے,
معاشرے میں آپ اسکول میں انٹریکٹ نہیں کریں گے تو دنیا میں تو انٹریکٹ کریں گے ہی نا. تو وہ رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو آنے چاہیے. بالکل. اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نمبر بڑھا رہے تھے, نمبر کی پیپر چیکنگ ہو رہی تھی, انہوں نے کہا دیکھ لو بھائی سب کے ہر سوال کے نمبر لگے ہیں, تو ایک لڑکی کا ایک سوال کا نمبر نہیں لگا تھا, 5 نمبروں کی ساری کہانی تھی. اس 5 نمبروں میں وہ گئی روسٹرم پہ, اس نے سر کو کہا کہ سر یہ میرے آپ نے اس کوسچن کے نمبرز ایڈ نہیں کیے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اب جب ایکسرسائز ہی یہ ہو رہی ہے, پوری کلاس ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کے لیے کہ آپ دیکھیں نمبر رہ گئے تو مجھے بتائیں میں لگا دوں گا, تو اس کے 5 نمبر نہیں لگے تھے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ لگے تو نہیں ہے, آفس میں آ کے بڑھوا لینا. نہیں بھائی آفس میں آ کے نہیں بڑھوا لینا, میں نے آپ کو دے دیا, ہمارا پورا پیریڈ ڈیڈیکیٹڈ ہے, آپ ادھر ہی میرے نمبر لگائیں, بات ختم ہو گئی. تو کچھ چیزوں پر لڑکیوں کو بھی جس کو کہتے ہیں کہ سوئفٹ طریقے سے فرم ہونا پڑے گا کہ آپ یہ کام کریں. بالکل. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. یہ سیگمنٹ ہم نے کیا اور بڑی ڈیٹیل میں اس پر بات کی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. غربت کی لکیر سے نیچے اب ہمارے کتنے لوگ ہیں جو زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے, اور پاکستان کی فی کا سامنے اور کچھ فگرز اگر ہم آپ کے سامنے شیئر کریں آپ سے, تو پاکستان کی فی کا سامنے $1550 ہے, جبکہ بھارت کی $2210 ہے اور بنگلہ دیش کی $2660 ہے. گلوبل ہنگر انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان 129 ممالک میں 99 نمبر پر ہے, اور یہ اعداد و شمار جب ان پر آپ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے لوگ بہت ساری جو بنیادی غذائی ضروریات ہیں ان سے محروم ہیں. اچھا, اب اس غربت کی لکیر سے لوگوں کو اوپر لانے کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات تو بہت سارے ہوتے ہیں, ان میں ایک اقدام ہے جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس حوالے سے کیا کام ہو رہے ہیں اور کیا کیا نئے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. دوسرا یہ کہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے وہ کس طریقے سے اس پوری صورتحال میں کام کر سکتا ہے, اور انٹرنیشنلی کیسے ممالک نے اپنے آپ کو غربت سے نکالا اور اب وہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوئے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فیصل کریم کنڈی صاحب, جو کہ انفارمیشن سیکرٹری, سابق وزیر کہیں گے مملکت, سابق وزیر مملکت, جو کہ آج بسپ کی ذمہ داری پر مامور تھے. بسپ کی اہم عہدہ جو ہے وہ یہ سنبھال رہے تھے, اور بسپ کی ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں ان کو یہ بڑے خاص طور سے دیکھ رہے تھے. اور یاسر اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے, جن کا تعلق ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہے, اکانومسٹ ہیں, ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے کام کرتے ہیں, پاکستان مائکرو فائنانس انویسٹمنٹ کمپنی کے اس وقت سربراہ ہیں, اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے لیے بھی انہوں نے کام کیا ہے. السلام علیکم جی, آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں جو ہم نے تھوڑے سے 1-2 نمبرز پیش کیے, ان نمبرز کو تھوڑا سا اگر ایلیبوریٹ کریں تو کیا صورتحال ہے اس وقت, خاص طور پر اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو جب مہنگائی بڑھے گی تو غربت کی سزا سے اور لوگ نیچے چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک بڑا اچھا ٹاپک آپ نے اس کو دیکھا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی نمبرز پیش کیے ہیں, اور اب غربت کی آپ نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہے, وہ تو ابھی بھی چل رہی مہنگائی, لیکن جو فلڈ نے ہمیں افیکٹ کیا ہے, پچھلے جو ہمارا فلڈ آیا تھا, اور اسپیسیفکلی خاص کر جو آپ دیکھیں بلوچستان کو اور سندھ کو, اور پھر ساؤتھ پنجاب اینڈ ساؤتھ کے پی کے بھی ڈسٹرکس ہیں, لیکن یہ 2 صوبے بہت زیادہ, مطلب میجورٹی تقریباً سارا صوبے افیکٹ ہوا تھا. تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ غربت زیادہ بڑھی ہے. بی ایس پی جو آپ نے ذکر کیا, ہمارے پاس آلریڈی, میں نے آپ کے 1-2 پروگرام میں بات کیا کہ ہمارے پاس 9 ملین بینیفیشریز ہیں, اور ہمارے بھی ڈائنامک سروے شروع ہے. ڈائنامک سروے شروع ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 کروڑ پلس پہ ہم ڈیفینیٹلی چلے جائیں گے, کیونکہ جس طریقے سے فلڈ میں لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, غربت سے افیکٹ ہوئے ہیں. ہمارے جو بینیفیشریز ہیں وہ اربن ایریا میں تھوڑے کم ہیں اور رورل ایریا میں زیادہ ہوتے ہیں. اربن ایریا میں اس لیے کیونکہ آپ اس کی جو سروے کرتے ہیں اس میں آپ کے اگر پکا مکان ہے وہ ڈیفینیٹلی اربن ایریا میں ہوتے ہیں, باقی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, ہمارے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چلے جاتے ہیں, اب میرے علاقے میں بولے کہ جی فلاں شخص جو ہے یہ تھوڑا سا ویل آف ہے اور اس کو بھی کارڈ مل رہا اور میں غریب نہیں مل رہا. اب وہ انٹرویو آپ کو ہوتا ہے, اس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. کچھ لوگ ایسے جاتے ہیں کہ میرے پاس بالکل فارغ بیٹھا ہوں, نہ گھر ہے نہ یہ ہے, تو یہ چیزیں وہ کہتے ہیں. تو سروے میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں تو بالکل غریب ہے, تو مطلب ہے کہ اس میں ان کو کارڈ مل جاتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں ہیں. جس طرح ابھی پی پی ایف کا آپ نے ذکر کیا ان کا بھی, تو کیونکہ یہ پاورٹی ایلیویشن منسٹری کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ پاورٹی ایلیویشن میں جیسے پی پی ایف ہے, این آر ڈی ایم ایف ہے, اور باقی ایسے ادارے ہیں جو کہ اس کے ساتھ پاورٹی ایلیویشن کے ساتھ پاورٹی ایلیویشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس میں بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے. ہمارے پاس ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے جو ہمارے بینیفیشریز ہیں 1 سے 32 تک ہیں, 1 سے 16 تک کے بینیفیشریز کو ہم لائف سٹاک دے رہے ہیں, ان کو چھوٹا ٹک شاپ ٹائپ بنا کے دے رہے ہیں, ان کو سامان رکھ کے دے رہے ہیں.
تاکہ وہ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں اور یہ اس پروگرام سے ایگزٹ کریں. صحیح. مجھے خوشی نہیں ہے محسوس ہوگی کہ میں کہوں گا 1 کروڑ میں کہوں کم ہوں گے تو میں خوشی ہوں گی. ہم ان کے بچوں کو جو ہے ٹیوشن اسکول فیس دے رہے ہیں, 2500 بچی کو دے رہے ہیں, 2000 بچے کو دے رہے ہیں. ہم نے پہلے 500 نے بڑھا دیے. بچی کو 500 اس لیے زیادہ دے رہے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوا ہے کہ جی بچی تو پرائے گھر کی ہے, پرائے گھر ہے, جانا ہے, بچہ میرا پڑھ لے گا, روزگار پہ جائے گا, انکریج ہوں گے وہ زیادہ, ہمیں پالے گا فیوچر میں. تو ہم نے 500 اس لیے کیا تھا کہ وہ انکریج ہوں, بچی کو بھی پڑھائیں. صحیح. اس طرح ہم ان کو کالج اور یونیورسٹی پہ بھی ان کو وہ دے رہے ہیں, اسکالرشپس دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, ووکیشنل ٹریننگ کریں, اوورسیز منسٹری کے ساتھ اٹیچ ہوں, اور یہ ان کو جو ہے وہ ان کو ہم ملک سے باہر بھیجے, ہنر ان کے پاس ہے, تاکہ اس پروگرام سے ایگزٹ ہوں. اچھا یاسر صاحب, آپ نے جو کہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ساتھ بھی کام کیا, آپ کی کیا آبزرویشنز تھی, کہاں کی جو ایریاز ہیں ہم کس وجہ سے ابھی تک اپنے آپ کو اس غربت والی لکیر سے لوگوں کو اوپر لانے میں کوئی زیادہ بہتر طور پہ کام شاید نہیں کر سکے, اتنا افیکٹو ہمیں کہاں فالٹ لائنز کہاں ہیں؟ دیکھیں, آپ نے جو مینشن کیا نا انڈیا اور بنگلہ دیش, سو اگر آپ ہمارے پاورٹی لیولز دیکھیں اور ہمارے طرح کے دوسرے ممالک کے پاورٹی لیولز ہیں, ٹھیک, مطلب جو ہمارے سملر پاورٹی لیولز ہیں, سو ہمارا پاورٹی کا لیول بڑا ڈفرینٹ ہے. اچھا, وہ اس لیے کہ سیم انکم لیول کی جو کنٹریز ہیں, جب ہم ان کو کا مقابلہ کرتے ہیں, ہمارا لیول آف لٹریسی, ویمن empowerment and inclusion, child mortality, you know, اور جو women جو at the time of delivery جو mortalities ہوتی ہیں وہ تقریباً ڈبل ہیں ان کنٹریز سے, although same level of poverty. بالکل صحیح ہے. So I think ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے, جیسے ابھی کنڈی صاحب ذکر کر رہے تھے, کہ ہم نے اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ جو ریسورس ہیومن ڈیولپمنٹ کہاں تک کی ہے. سو کیا ہم نے ایجوکیشن میں, فار ایگزامپل آپ بنگلہ دیش کی مثال دے رہے تھے, آئی تھنک کافی اب یہ پاپولر ہو گیا کہ پاپولیشن بنگلہ دیش کی 1971 میں 70 ملین تھی, بالکل, اور ہماری 60 ملین تھی. اب وہ 170 ملین پہ ہیں اور ہم 241 ملین جو ہے نئے انڈیکس آئے. سو یہ ہم جتنی مرضی حکومت کوشش بھی کر لے, آئی تھنک کہ وہ پاپولیشن اتنی تعداد سے بڑھ رہی ہے. سو انفارچونیٹلی اتنا اسکوپ ہے کام کرنے کا اور اتنا مواقع ہیں چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے, بٹ جو آپ نے کہا کہ کیا کیا جا سکتا ہے, دیکھیں, ایک تو بہت ضروری ہے کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز. دنیا میں جہاں پہ ترقی ہوئی ہے, چائنا نے ان 40 ایئرس 800 ملین پیپل کو پاورٹی لائن سے اوپر نکالا, ٹھیک ہے. سو نارملی جو ایک اب چیز سامنے آ رہی ہے مختلف سٹڈیز کے مطابق, 15 سے 20 سال اگر آپ کنسسٹنسی آف پالیسیز رکھیں تو آپ جو ہیں کافی لوگوں کو گریجویٹ کر سکتے ہیں پاورٹی سے. سو 800 ملین ہمارے تو تقریباً اس وقت جو میرا خیال ہے 20-25% کے قریب رفلی جو مختلف آتے ہیں, سو سمجھ لیں آپ 50-60 ملین لوگ ہیں جو بلو پاورٹی ہیں. 10-15 سال اگر آپ کنسسٹنسی آف پالیسیز رکھیں, جس میں یو نو فار ایگزامپل بنگلہ دیش نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں ہم نے جو ہے کام کرنا ہے, تو انہوں نے انسینٹیوز دیے ایکسپورٹرز کو, انہوں نے ڈیولپ کیا ٹریننگ سے اس سیکٹر کے لوگوں کو کہ ہاں جنہوں نے اسٹچنگ کرنی ہے اور چیزیں کرنی ہیں, اور خواتین کو لے کے آئے, وہاں بالکل. اور ان کی جو ابھی ہم اگر مائکرو فائنانس پہ کریں گے, ان کی خواتین کی جو فائنینشیل انکلوژن ہے اور چیزیں ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ذکر کرنا چاہوں گا, اس کے بعد بات کروں گا میں. سر اب بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر ایک خوش نصیب پروگرام ہے جس میں تسلسل چل رہا ہے. ہاں, وہ پروگرام بھی تسلسل سے چل رہا ہے, اور اس کے اندر خواتین کی انکلوژن جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر بتا سکیں. بے نظیر سپورٹ پروگرام کی جتنی بینیفیشیل خواتین ہیں, دیکھیں ہمارا پہلے سے یہ محترمہ شہید کا جب ہمارا الیکشنز ہو رہے تھے 2007 میں, اس سے پہلے ان کا یہ تھا کہ پاکستان کی جو غریب خواتین کے پاؤں پہ کیسے کھڑا کیا جائے, ان کا ایک آئیڈیا تھا جس کو ہم نے آگے لے کر چلے. اور یہ اس لیے کنسسٹنسی ہے کیونکہ ہم نے اس کی جو سروے کریں, ڈائنامک سروے, اٹس ناٹ فار پی وی پی اور سم اسپیسیفک پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, یہ ایک سروے ہے کہ جو کہ جس میں ہر عورت آ کے اس میں اپنا جو ہے وہ اسکور جو ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی آرگنائزیشنز باہر سے آتے ہیں وہ سب سے پہلے بی ایس پی کے آفس جاتے ہیں کہ ہمیں پاورٹی اسکور اس لیول پہ چاہیے. ابھی ہمارے ساتھ بہت سے, جیسے اب نیوٹریشن کا پروگرام خواتین کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں, ورلڈ فوڈ پروگرام ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. جی آئی زیڈ نے ہمیں ابھی موبائل وینس دیے تاکہ بلوچستان یا ایسے علاقوں دور دراز علاقوں میں جس میں سروے کرنی پڑے, نادرا وینس کی طرح ہمیں 45 وینس دیے انہوں نے,
کہ آپ جا کر ان علاقوں میں بھیجیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس سے نمبرز بھی سامنے ہیں تاکہ ڈیزرونگ لوگ بھی سامنے ہیں. اس طرح بہت سے آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آ کے BSP کے پاس آتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ٹرانسپیرنسی ہے اور اس میں آپ کے پاس سروے ہے. آپ کسی کا بھی ID کارڈ, سروے ہوئی ID کارڈ نمبر آپ دیں گے تو جب آپ کلک کریں گے آپ کو ڈیٹا آ جائے گا کہ کتنا اسکور اس کا ہے اور یہ پاورٹی کس حد تک اس کا مطلب وہ ہے. اچھا, اس میں ٹرانسپیرنسی میں ایک اور چیز بھی آپ لوگوں نے ایڈ کی ہے کہ اب اکاؤنٹس کھل گئے ہیں لوگوں کے. ابھی ہم نے ریسنٹلی ہم نے جو ہے وہ بے نظیر پروٹیکشن اکاؤنٹ کھولے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ڈاکخانے کے ذریعے جاتے تھے, پھر ATM کارڈ کے ذریعے جاتے تھے, پھر ابھی ہمارے جو ہے نا جو 2 بینک تھے الفلاح اور حبیب بینک, اس کے ہمارے ریٹیلرز تھے, ان کے تھری لوگوں کی کمپلینٹ تھی تینوں اس سلسلے میں یہ کوئی 500 کاٹ رہا ہے, کوئی 1000 کاٹ رہا ہے, کوئی 1500 کاٹ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ابھی ہم نے پائلٹ پروجیکٹ 7 ڈسٹرکٹس میں شروع کیا آل اوور پاکستان, جس میں 4 بینک آ چکے ہیں ہمارے پاس. باقی بھی جو بھی اگلے 2 مہینے میں اسٹیٹ بینک کے اندر جتنے بھی اسٹیٹ بینک ہیں ان میں آپ کسی بھی بینک میں فری آف کاسٹ اکاؤنٹ کھولیں گے, اس کے پیسے BSP دے گی. اچھا, اور آپ کو جب وہ BSP کہے گی کہ اتنے بینیفیشریز نے, ایک بینک بولے گا جی ہمارے ساتھ 100 بینیفیشری میں کھولے, تو ہمارے پاس ان کا ڈیٹا آ جائے گا, تو ہم ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے ان کو جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کریں گے. اس اکاؤنٹ کو وہ یوز کر سکتے ہیں روزمرہ کے اس کے لیے بھی, کہ آپ اپنے اکاؤنٹ جیسے ہوتا ہے یوز کرتے ہیں, پیسے ڈال رہے ہیں نکال رہے ہیں, یہ تو وہ بھی وہ کر سکتے ہیں. ان کو ATM کارڈ بھی ملے گا, چیک بک ملے گی, ایک بے نظیر کارڈ بھی ان کو ملے گا. اگر وہ کہیں یوٹیلیٹی اسٹور کی اسکیم آ رہی ہے, کوئی اور اسکیم آ رہی ہے, تو وہ اپنا کارڈ دکھا کے ID کارڈ ٹائپ تو اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کی ایک ٹرانسپیری کی طرف جا رہے ہیں تاکہ مڈل مین کا کردار بیچ میں ختم ہو جائے. اور یہ اس میں یہ ہے کہ اگر اس وقت وہ پیسے نہیں نکالنا چاہے 6 مہینے تک, سال تک پڑے رہیں گے, ضروری نہیں کہ آپ کے پیسے آ گئے اور آپ کو رش کرنا پڑے گا اور ادھر بھگدڑ ہوتی ہے روزانہ, یہ چیز ہوتی ہے. یہ چیزیں ختم ہو جائے گی اور یہ کم از کم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پراپر یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی اس کے اندر جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی. اچھا یاسر صاحب, اب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ مائکرو فائنانس جو ہے وہ کتنا رول پلے کر سکتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں اور لوگوں کو غربت سے نکالنے میں, کیونکہ جیسے ہم نے بات کی بنگلہ دیش کی, تو وہاں پر گرامین بینک کا جو ماڈل ہے وہ بڑا زبردست ہے. وہاں پر انہوں نے خواتین کے اوپر ہی فوکس کر کے اور ان کے اوپر انویسٹ کیا, ان کو قرضے دیے, ری پیمنٹ ریٹ بھی ان کا بڑا زبردست ہے. تو مائکرو فائنانس کا ہمارے یہاں پر کتنا رجحان ہے اور کیا اتنا سکسیزفل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو مائکرو فائنانس نے جو ایک چیز باقی سب سیکٹر سے ڈفرینٹ ہے, وہ تقریباً 50% جو کلائنٹس ہیں مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کے وہ خواتین ہیں. اچھا, سو ان لائک اینی ادر سیکٹر, ٹھیک ہے, آپ میں کسی اسپیسیفک سیکٹر کی بات نہیں کرتا ہوں. بنگلہ دیش میں ناٹ اونلی گرامین بٹ BRAC اینڈ ادر انسٹیٹیوشنس, انہوں نے صرف مائکرو فائنانس نہیں کیا. اچھا, ٹھیک ہے, ایک تو جنرل اکنامک ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کے لوگوں کی ترقی کے لیے اور غربت کم کرنے کے لیے. سو وہ بہت امپورٹنٹ ہے, خالی ایک انسٹرومنٹ سے نہیں. انہوں نے کام یہ کیا کہ نہ صرف انہوں نے کلائنٹ کو سینٹر میں رکھا, جس کو ایک آج کل ایکو سسٹم اپروچ کہتے ہیں, جو کہ آپ امیزون سے لے کے آپ بہت سارے جو اس وقت ٹاپ 10 کمپنیز ہیں فار کیپٹل کے لحاظ سے, ان کو اگر دیکھیں انہوں نے ایکو سسٹم اپروچ کی ہے کہ کلائنٹ کو, ایک کسان کو پیسے خالی نہیں چاہیے, اس کو اس کی الٹیمیٹ گول کیا ہے, اچھی کراپ. ٹھیک ہے, اگر ہم سیکٹرز پہ آئیں گے کہ کیا سیکٹر, اس کا الٹیمیٹ تو کیا اس کو پیسے کے بعد اچھے بیج مل رہے ہیں. So BRAC is now the largest seed providing company in Bangladesh. ٹھیک ہے, سو انہوں نے کہا کہ ہمارے کلائنٹ کو پیسوں کے علاوہ کیا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اچھا یہ ڈیری میں ہے تو ڈیری کی انہوں نے ویلیو چین سٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے, اسی طرح اور انہوں نے دیکھا کہ کس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. سو اگر آپ بالکل کمیونٹی گراؤنڈ لیول پہ جیسے بسک میں کام ہو رہا ہے کہ اچھا وہ خواتین کو کی پڑھائی تعلیم کے لیے انہوں نے اسپیسیفک ٹارگیٹس رکھے. سو میرا یہ خیال ہے کہ خالی ایک انسٹرومنٹ, فائنینشیل انکلوژن بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ایک ڈاکیومنٹ بھی کر دیتی ہے آپ کو, اور آپ کو کنٹینیوس جو ہے کیش فلوز یا جب بھی آپ کو کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو وہ پرووائڈ کرتی ہے, اور آپ کے بزنس کو بھی. بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی اوور آل جو ہے سسٹم کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. وہ اب ہماری انسٹیٹیوشنز اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے اس طرف سوچنا شروع. ایک چیز جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا فرق ہے. اچھا, آپ نے PPAF میں بھی کام کیا, اب آپ PMIC میں کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر, تو وہ کیا کر رہا تھا, اس میں کیا چیزیں ایسی تھیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس یہ ان کے بیسٹ پریکٹسز ہیں, اور اب PMIC کیا کرتا ہے تو وہ کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں, ان میں فرق کہاں آتا ہے؟ دیکھیں جی, PMIC از این آف شوٹ آف PPAF. اچھا, سو ہائیو آف ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو مائکرو فائنانس کا آپریشن تھا
اس میں پھر 2 اور پارٹنرز آئیں, ایک KfW which is the German Development Bank and FCDO through Karandaz. FCDO UK جو پرانا ہوتا تھا. So these are the 3 institutions PPF کے سمیت جو کہ اس کو رن کر رہے ہیں. وہاں پہ مور PPF جو تھا وہ ایک گرانٹ آرم تھا اور ایک مائکرو فائنانس آرم تھا. تو گرانٹ آرم وہ ابھی بھی آپریٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کی مختلف اسکیمس کو امپلیمنٹ کرنے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, ایجوکیشن, ہیلتھ اور اس میں. بٹ بیکاز یہ کافی اب سائزیبل ہو گیا تھا اور کمرشل فنڈنگ بھی لینی تھی, تو اس لیے اس کو ہائیو آف کیا. اس کے اپنے PMIC کیا کرتا ہے؟ PMIC ہول سیل لینڈنگ کرتا ہے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کو ایک طرف, اور دوسرا ہم وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہم کانسنٹریشن کر رہے ہیں ہولسٹک ایک ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ پہ. فار ایگزامپل ہم نے ایگریکلچر میں اب کام شروع کیا ہے, ٹیکنالوجی بیسڈ ایک اینٹی کو ہم نے کیا. پھر اسی طرح ہم نے اسکولس کے اندر ہم ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن اپرچونٹی انٹرنیشنلس, سو پرائیویٹ لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس کے اندر ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہاؤ ٹو امپروو ٹیچنگ, ہاؤ ٹو ٹرین دا اونرز آف دوز اسکولس کے اس کو بڑھانا کیسے, اس کو بہتر کیسے رن کرنا ہے. بیکاز شروع میں وہ آتے ہیں خواتین چلانے کے لیے جذبے کے ساتھ, بٹ ایز یو اسکیل اپ تو آپ کو وہ اسکلس چاہیے. سو دیز آر 1-2 ایگزامپلس. بٹ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیونکہ جو فلڈ وکٹمز ہیں ہمارے, وہ تو ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو بڑے ٹھیک ویل سیٹلڈ تھے, اپنا ان کی زمینیں تھیں, مال مویشی تھے, اور وہ اس سے اپنا زندگی کا روزمرہ زندگی چلا رہے تھے. اب جب وہ ڈراسٹیکلی اس فلڈ کی وجہ سے خالصتاً پاورٹی لائن سے نیچے آ گئے, یا گھر بار ان کا سب بہہ گیا, کیا ہم بسک کے تھرو ایسا کوئی پروگرام نہیں شروع کر سکتے تھے کہ ان کی مطلب باقیوں کو تو جو مل رہے ہیں پیسے وہ ملتے رہیں ایز پر روٹین جو ان کا ہے, لیکن ان کو ہم جلدی سیٹل کرنے میں, یا جو مطلب ایسے ہیں جو کہ صرف ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے اس نہج پر پہنچ گئے ہیں, تو ان کو ہم بہتر طریقے سے ذرا جلدی 1-2 سال کے اندر سیٹل کر سکتے, کچھ اس قسم کا؟ دیکھیں BSP کے پاس تمام قسم کے ماڈل موجود ہیں, بٹ تھنگ اس کے آپ کو کون فنڈ کر رہے ہیں. جیسے سیلاب آیا تو حکومت نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے ان کو جو ہے فلڈ افیکٹس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. تو مختلف دیکھیں ادارے, مختلف PDMA NDMA ٹینٹس بھی دے رہے ہیں, چیزیں دے رہے ہیں. مجھے ٹینٹ کی ضرورت نہیں, مجھے دوائی کی ضرورت ہے, مجھے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, مجھے خوراک کی ضرورت ہے. لیکن آپ کے ایک ادارہ وہ اسپیسیفک وہ چیزیں دے رہے ہیں. تو ہم نے جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان میں جو بینیفیشریز تھے جو آئے اس میں فلڈ میں افیکٹ ہوئے, وہ 2.8 ملین بینیفیشری افیکٹ ہوئے, جو ہم نے انہوں نے ہمیں بتایا, NDMA نے جو ہمیں بتایا کہ یہ تاثیر. تو اس میں ہم نے جب نکالا تو 2.8 ملین بینیفیشری جو افیکٹ ہوئے, ان کو حکومت نے کہا ہم 25,000 روپے دے دیں. تو ہم نے 17,000 روپے ان میں تقسیم کیے کیش, 25,000 روپے انہوں نے لیے. اس میں ان کی مرضی وہ کیا کر سکتے ہیں. اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ ان کو اور قسم کی سپورٹ دینا چاہتی ہے, جیسے اپنے کا لائف اسٹاک ہے کسی اور, تو تھرو جیسے آٹے کی اسکیم تھی, حکومت نے کہا کہ جی ہم فری آٹا دیں گے رمضان کے مہینے میں, جس کا سکور 60 ہوگا. ابھی ہم 32 سے 60 پہ جمپ کر گئے تھے. تو سندھ حکومت نے کہا کہ اس نے کہا آپ لسٹ نکالیں ہمارے کتنے بینیفیشری بنتے ہیں. تو انہوں نے کیش پیسے میں دے دیے. انہوں نے کہا یہ لائنیں بھگدڑ روزانہ آئے گا کہ یہ فلاں زخمی ہو گیا ہے, فلاں ڈنڈے لگ گئے ہیں, پولیس نے مار دیے, یہ کر دیے, تو یہ نہ ان کو آپ کیش پیسے دیں. تو چاہے وہ روٹی تیار لیں, چاہے آٹا لیں, چاہے کوئی اور چیز لیں. تو ہم نے ان کو وہ دے دیا بنسبت کہ ان کو لائنوں میں کھڑا کریں, اور جو ہے نا روزانہ ٹی وی پہ آ رہا ہے جی بھگدڑ ہو گئی یہ چیز. اور ویسے کوئکلی ٹارگٹ ہے کوئی کیا ہمارا, مطلب ہمیں کیا پتا ہے کہ کیا ہم ان کو کتنے عرصے میں سیٹل دیکھ سکتے ہیں, یا کچھ ہے اس قسم کے ٹارگٹ؟ ہر پرووینشل حکومت نے اپنے کیس تیار کیا ہوا ہے. جیسے اب سندھ میں آپ دیکھیں کہ ابھی ان کو مالکانہ حقوق مل رہے ہیں, خواتین کو ان کو گھر بنا کے دے رہے ہیں, مالکانہ حقوق دے رہے ہیں, اور ان کا جو ٹارگٹ ہے 20 لاکھ گھروں کا ہے. اس میں جو ہے ابھی 50,000 کے فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں, انہوں نے تقسیم بھی ہو رہے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں, تقسیم بھی کر رہے ہیں. 20 لاکھ کا ان کا ٹارگٹ وہ کریں. اب جو KP حکومت یا پنجاب حکومت یا بلوچستان حکومت خاص کر وہاں پہ زیادہ, وہ بھی اپنا کیس پریزنٹ کریں گے, جائیں گے تو ان کو بھی وہ چیز وہ سیٹل ہو, کیونکہ 80 امنڈمنٹ کے بعد آپ کی چیزیں میجورٹی پرومسز میں آ چکے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ پلس پروونشل گورنمنٹ ول سپورٹ دیم اینڈ دین دے کین. فیڈرل گورنمنٹ پلس پروونشل گورنمنٹ پلس ادارے وہ تو ہے, وہ کریں گے, جبھی جا کر جو ہے ہمارا سارا معاملہ جو ہے بہتر ہوگا. بہت شکریہ ادا کریں گے یاسر صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا بھی, فیصل صاحب کے وقت دیا آپ نے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے پھر ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.